بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ سورۃ بنی اسرائیل مکیہ، مکی صورت ہے۔ بنی اسرائیل، اس میں بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی پاداش میں جو دو بادشاہوں نے ان کے اوپر ظلم ڈھایا تھا اس کی داستان اور ان کے احوال بتلائے جا رہے ہیں، اس لیے اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اور اس میں اس کو سورۃ اسراء بھی کہتے ہیں۔ اسراء اس لیے کہ اس میں معراج کا ذکر ہے کہ اللہ جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات معراج کا سفر کروایا، یعنی مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ، پھر مسجد اقصیٰ سے پہلا آسمان، پھر پہلے آسمان سے ساتواں، پھر سدرۃ المنتہا، اللہ کی ملاقات، بات چیت، پھر اللہ جل جلالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے آئے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، تو پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، الذی بارکنا حولہ، جس کو ہم نے برکت دی، بابرکت بنایا، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اپنے بعض عجائبات ان میں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ بہت سننے والا ہے اور دیکھنے والی ذات ہے۔ اب یہ ہے کہ جو آگے بھی آئے گا کہ یہ جو معراج کا سفر تھا، اسریٰ بعبدہ، رات کے وقت میں چلانا، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، آگے آئے گا جہاں پر رؤیا کا ذکر آتا ہے کہ یہ وہ خواب تھا جو ہم نے آپ کو دکھلایا۔ تو بعض لوگوں نے اس کو یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا سفر تھا وہ حقیقی نہیں تھا بلکہ خواب تھا، اور خواب دکھایا گیا۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ ان کا یہ نظریہ قرآن اور حدیث کے نصوص کے خلاف ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو جب اللہ جل جلالہ نے آخر میں آگے بیان کرنا ہے، جس کو عظیم نشانی کہا ہے، تو عظیم نشانی تو تبھی ہو سکتی ہے جب جاگتے ہوئے یہ ساری سیر کروائی جائے۔ خواب میں تو کچھ بھی دکھایا جا سکتا ہے، خواب میں ایک چیز دکھلا کے اس کو عظیم نشانی کہنا ویسے بھی نہیں بنتا، تو خواب میں کوئی کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، اللہ پاک کچھ بھی دکھلا سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اس کتاب کو ہم نے بنایا بنی اسرائیل کے لیے ہدایت۔ لَا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، کہ میرے علاوہ کسی کو کارساز نہ ماننا، ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا نُوحٍ، اور وہ سوار اور وہ اولاد جن کو من حملنا، جن کو ہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ، اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، کہ نوح علیہ السلام بڑا ہی شکر گزار اللہ کا بندہ۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر ان کو متنبہ کر دیا، اور ان کے لیے ہم نے یہ فیصلہ کر دیا تورات یا صحف انبیاء میں کہ تمہیں حقوق اللہ کی تلف کرنے کی وجہ سے زمین میں شام کے اندر تمہیں فساد میں مرتین 2 دفعہ مبتلا کیا جائے گا۔ اور 2 دفعہ وہ کون کون سے ہیں؟ ایک دفعہ بخت نصر نے ان کو وہ کیا، قتل عام کیا، پھر 70 سال تک ان یہودیوں کو اپنا غلام بنائے رکھا۔ پھر اس کے بعد تیتوس نامی ایک عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد بادشاہ آیا، اس نے بھی بنی اسرائیلیوں کو مظلوم کیا اور ظلم ڈھائے۔ یہ 2 تاریخی واقعے ہیں، اور اللہ جل جلالہ نے اس کو یہ بیان کیا کہ مرتین، اور یہ اس کی پاداش تھی جو انہوں نے اللہ کے انبیاء کو جھٹلایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے بعد بخت نصر، اور جو تیتوس کا آتا ہے وہ آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، حقوق العباد ضائع کرنے کی وجہ سے تم بڑی سخت سرکشی کرو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، اور جب ہمارے ان دونوں کے پاس پہلی بار کا تم پر جب میعاد آیا، ان دربار میں سے جو پہلی بار کا تھا، ہم نے مسلط کیے تم پر ایسے بندے جو جنگ کرتے تھے تمہارے ساتھ، تمہارے اوپر انہوں نے ظلم ڈھایا تھا۔ فجاسو خلال الدیار، وہ گھس گئے تھے، چلتے پھرتے تھے تمہارے گھروں کے درمیان میں اور تمہارے بیچ میں۔ وکان وعدا مفعولا،
اور یہ وہ وعدہ تھا جو پورا ہو کر رہنا تھا۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر دوسری دفعہ تمہیں ہم نے مدد دی، پھر دوبارہ سے یہ فلسطین چلے گئے تھے، تو تب اللہ جل جلالہ نے ان کو دوبارہ سے ایک حکومت دی۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہیں مال دیا، بیٹے دیے، بچے دیے، وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور تعداد کے اعتبار سے تمہیں بہت کچھ عطا کیا، کثرت دی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر بھلائی کرو گے تو بھلائی کرو گے تم اپنی جانوں کے لیے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر تم برائی کرو گے تو اس کا نقصان اور وبال تمہارے اوپر ہی ہے جائے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، اور جب آخرت کی میعاد اور آخرت کا وعدہ آ جائے گا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، کہ ہو جائیں گے تمہارے چہرے کالے اور تمہارے اوپر مسلط کر دیا جائے گا۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تم داخل ہو جاؤ مسجد میں کہ جیسے تم داخل ہوتے ہو پہلی دفعہ۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور پہلی مرتبہ کے حملہ آور، تاکہ برباد کر ڈالیں جس چیز پر غالب ہوں، ہر ایک چیز کو۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے، یعنی یہودی اور عیسائی جنہوں نے ان احکام کی پاسداری نہیں کی، ان کے اوپر یہ ظلم ہوا، لیکن تمہارے اوپر ظلم ہو سکتا ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں ہو رہا، اور تمہارے اوپر اگر ظلم نہیں ہوگا وہ یہ وجہ ہوگی کہ اتباع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کرو گے تو پھر ہے۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم واپس ویسے ہی کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ ویسے ہی کریں گے، یعنی تمہارے آباء و اجداد کو یہ کرنا پڑا اور بھگتنا پڑا، اگر تم نے ایسا کیا تو تم کو پھر سے بھگتنا پڑے گا۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور جہنم کو ہم نے کافروں کے لیے، دوزخ کی جہنم کو کافروں کے لیے ہم نے قید خانہ بنایا۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ وہ قرآن ہے جو ہدایت دیتا ہے، جو بالکل سیدھی راہ ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ خوشخبری دیتا ہے ایمان والوں کو، الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، جو نیکی کے اعمال کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اعتدنا لهم عذابا علیما، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، انسان کیا کہتا ہے، کہا کرتا تھا کہ بھئی آپ عذاب لے او بھئی اللہ سے عافیت مانگتے ہیں، عذاب کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے، عذاب کو تم عاجز نہیں کر سکتے۔ وَيَدْعُ الْإِنسان، یہ انسان یہ ہے، بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، شر کی طرف زیادہ جاتا ہے خیر کی بنسبت میں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، بڑا جلد باز ہے کہ بس جلدی ہو جائے، یہ کام ابھی ہو جائے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے نشانی بنا دیا دن کو اور رات کو، قدرت کی نشانی۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، اور پھر ہم نے دھندلا بنا دیا اس رات کی نشانی کو۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ، پھر روشن کر دیا رات کے دن کی نشانی کو، مبصرہ روشن کر دیا۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم روزی تلاش کرو، اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ ان ستاروں سے، تاکہ تم اس چاند سے اور دن اور رات سے، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ سالوں کا بھی پتہ ہو، کیلنڈر کے طور پر آپ استعمال کرو، اور حساب کتاب کہ یہ اس چاند کو لے لینا، اس تاریخ کو لے لینا، چاند جب یہاں پر آ جائے تو پھر آپ یہ گندم اور مجھ سے اور یہ پھل اور یہ غلہ لے لینا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہر ایک چیز کو ہم نے خوب تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور ہر ایک انسان کے لیے اس کا جو عمل ہے اس کے گلے کا ہار ہم نے بنا دیا۔ وَنُخْرِجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، اور جو وہ عمل ہوگا یہاں سے ہم نکالیں گے، وہ اس کے پاس سے ہی نکلے گا، اس کو کہہ دیا جائے گا اقرأ کتابک، اس کتاب کو تو خود ہی پڑھ، اس نامہ اعمال کو تو خود ہی پڑھ۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھتا جا اور تیرے لیے اتنا ہی حساب کافی ہے کہ تو اپنا حساب خود ہی پڑھ لے۔ آج تیرے لیے نامہ اعمال کافی ہے، تیری ذات کے لیے، کہ تجھ سے حساب لینے والی کتاب ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو ہدایت اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، جو گمراہ ہوتا ہے تو وہ بھی گمراہ اپنے لیے، اس کی گمراہ کا وبال گمراہی کا اسی کے اوپر ہی آتا ہے۔
ولا تزر وازرۃ وزر اخری، دستور خداوندی یہ ہے کہ کوئی بھی کسی اور دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی کے اوپر دوسرا معذبین حتی نبعث رسولا، کسی کو عذاب دینے والا نہیں ہے یہاں تک کہ رسول ان کی طرف بھیجیں کہ بھئی یہ ہے، یہ نبعث رسولا، ان کو جا کے رسول سمجھائیں تو پھر ان کو عذاب ملتا ہے، ورنہ نہیں ملتا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، جب بھی ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں، تباہ کرنا چاہتے ہیں، گرفتار کرنا چاہتے ہیں، ان کے جو خوش عیش لوگ ہوتے ہیں، ان کے جو خواص لوگ ہوتے ہیں، اثریا لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی اچھے بن جاؤ، درست ہو جاؤ۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ نافرمانی کرتے ہیں۔ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، ان نافرمانی کے اوپر، نافرمان لوگوں کے اوپر بات جو ہے وہ پکی ہو جاتی ہے۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، ہم ایسی بستیوں کو اکھاڑنا، ہم اکھاڑ دیتے ہیں، اکھیڑ دیتے ہیں، اینٹ سے اینٹ ان کی بجا دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، نوح علیہ السلام کے بعد بھی ہم نے عاد اور ثمود کی بستیوں کو کیسے تباہ کیا۔ کفا بربک وکفا بربک بذنوب عبادہ خبیرا بصیرا، آپ کا رب کا اتنا ہی کافی ہے کہ بہت ساری امتوں کے اوپر آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اتنا ہی کافی ہے، حساب کتاب تو دور کی بات ہے۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، جس کو جلدی ہے اس کی جلدی ہم اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں۔ لمن نرید، جس کے لیے چاہتے ہیں۔ ثم جعلنا لہ جہنم، جو کہتا ہے کہ بھی مجھے عذاب دیں، اس کو موت آ جاتی ہے، اس کو عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، بدحال دوزخ میں داخل ہو جائے گا۔ ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعیہا، اور جو آخرت کو چاہتے ہیں اسی کی کوشش، اسی کی جستجو، اسی کے لیے کھپتے ہیں۔ وہو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہوتا ہے۔ فاولئک کان سعیہم مشکورا، ان کی جو کوشش ہے، جستجو ہے، وہ بڑی شکر والی ہے۔ کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک، یہ سعی مقبول، ہر ایک کو یہ مقبول ہیں، یہ غیر مقبول ہیں، ہر ایک کے لیے ہم راستے کھول دیتے ہیں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اور جس کو آپ کے رب کی عطا ملتی ہے تو وہ بند نہیں کی جاتی بلکہ وہ دی جاتی ہے اور دی جاتی ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دنیاوی اعتبار سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے بعض کو بعض کے اوپر کیسی فضیلت دی اور کیسے درجات بلند کیے۔ وللآخرۃ اکبر درجات و اکبر تفضیلا، اور ایسے لوگ جن کو دنیا میں ہم نے درجات تو دیے، جیسے یہ درجات ہیں، آخرت میں وہ درجات کی ہمیں فکر ہونی چاہیے، آخرت میں آگے بڑھنے کی ہمیں فکر ہونی چاہیے، اور وہ بہترین ہے تفضیلہ درجات کے اعتبار سے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، ہر لفظ میں اینڈ میں اینڈ کے ختم میں الف آ رہا ہے، جی الف آ رہا ہے، کیا مقصد ہے؟ یہ ایسے ہے کہ عربوں میں کیونکہ قرآن عزیز جہاں حکم دیتا ہے وہاں اپنی سجا کے اعتبار سے ان کو بند بھی کرتا ہے، یعنی یہ واحد کلام ہے، بات بھی کرتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ سجا جہاں پہ ہوتی ہے، جہاں پہ وہ اعتبار کرتے ہیں حمزہ حمزہ حمزہ، الف الف الف، وہاں پر الف کا جہاں اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن جو پچھلا کلام ہوتا ہے وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے، سجا ہوتی ہے، سجا کو برقرار رکھتے ہیں شعراء، لیکن پچھلا جو کلام ہوتا ہے ان کو وہ الف اور حمزہ، اور اس کے لیے پچھلا کلام کھوکھلا لانا پڑتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن نے جو ان کو چیلنج کیا ہے کہ قرآن ایک لفظ لاتا ہے، نون ہے تو سب نون ہے، الف ہے تو سب الف ہے، با ہے تو پھر سب با ہے، تو پھر کیا ہے، یہ الف اور با لانے کے ساتھ ساتھ اپنا کلام جو ہے وہ بھی مضبوط رکھتا ہے۔ یہ صرف قرآن کا معجزہ ہے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور اصول کامیابی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ ٹھہراؤ۔ فتقعد مذموما مخذولا، اگر ایسا کر دیا تو بے یار و مددگار بیٹھنا پڑے گا اور بدحال ہونا پڑے گا۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، اور آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، آپ کے پاس اگر ایک ہے یا دونوں ہیں، کوئی بھی بڑھاپے تک پہنچ جاتا ہے، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کے سامنے ہوں بھی نہیں کہنا اور ڈانٹنا اور جھڑکنا بھی نہیں ہے۔ وقل لہما قولا کریما، خوب ادب سے ان کے ساتھ بات کرنی ہے۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، نیاز مندی کے ساتھ
ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو، اپنے پروں کو جھکا دو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جیسے وہ تمہاری حفاظت بھی کرتے رہے اور تمہارے لیے دعائیں بھی کرتے رہے، آج تم ان کے لیے خدمت بھی کرتے رہو اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے رہو۔ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ مَا فِي نُفُوسِكُمْ، اور تمہارے رب جانتے ہیں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، کہ مجھے پالا ہے میرے بچپن میں اس لیے میں خدمت کر رہا ہوں۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم سعادت مند ہونا چاہتے ہو، سعادت مند ہو، فإنہ کان للأوابین غفورا، اللہ جل جلالہ بھی جو زیادہ رجوع کرنے والے ہوتے ہیں ان کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، ان کو معاف کرنے والے ہیں۔ للأوابین غفورا مطلب یہ ہے کہ والدین کی جتنی بھی ہم خدمت کریں، بشری تقاضے کے مد نظر اگر کہیں ان کی کمی ہو بھی جاتی ہے، فإنہ کان للأوابین غفورا، دل میں نہیں ہے کہ میں بدتمیزی یا میں گستاخی یا بے ادبی کروں، لیکن یہ کہ بشری تقاضے کے مطابق کبھی انہوں نے کہا کہ یہ لے کر آؤ، آپ گئے تو آگے مہمان تھے، آپ گئے تو آگے کسی اور کو ضرورت تھی، تھوڑی سی لیٹ ہو گئے، انہوں نے آپ کو ڈانٹا بھی، بشری تقاضے کے مطابق اونچ نیچ ان کی خدمت میں آگے پیچھے تھوڑا بہت ہوا بھی ہے، فإنہ کان للأوابین غفورا۔ وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، اور جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے حقوق مکمل کرو، اور جو رشتہ داروں کا حق ہے، مسکینوں کا ہے، مسافروں کا ہے، ولا تبذر تبذیرا، بے جا مت اڑاؤ، اپنے مال کو بے موقع مت اڑاؤ، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو بے موقع اور بے جا فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے شتونگڑے ہیں، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، اب کیا ہے کہ اگر آپ نہ منہ پھیرے، اگر منہ پھیرے تو مستحقین سے، ابتغاء رحمت من ربک، کہ اپنے رب کی خوشنودی لینے کے لیے، ترجوہا، جس کی آپ امید رکھتے ہو، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو ان کے ساتھ نرمی والی بات کرنی ہے، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور اپنے ہاتھ کو بالکل اپنے کندھے، اپنی گردن کے ساتھ بندھا ہوا بھی مت بنائیں، یعنی کیا ہے کہ اپنے ہاتھ کو بالکل مٹھی بند بھی نہ کر لیں، خرچ کرتے رہیں۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور مکمل اس کو بھی نہیں پھیلانا، نہ اتنے میٹھے بنو نہ اتنے کڑوے بنو، نہ اتنے زیادہ سخی بنو اور نہ ہی اتنے زیادہ تم کنجوس بنو، بلکہ اعتدال اور میانہ روی اور توسط کا حکم دیا گیا ہے، ورنہ یہ کہ پچھتاوا ہوگا۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، آپ کا رب رزق کی فراخی کرتا ہے جس کے اوپر چاہتا ہے اور جس کے لیے تنگی کر دیتا ہے اور مقدر کا بنا دیتا ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، آپ کا رب اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو مفلسی اور بھوک کی وجہ سے قتل مت کرو، اور یہاں پر میں عرض کر چکا ہوں، پہلے بھی تفسیر ہو چکی ہوئی ہے، وہ کسی بھی پہلو سے آپ وہ کریں، نہ جسمانی قتل ہے اور نہ روحانی قتل ہے، کہ جیسے ان کو تہذیب اور تمدن سے عاری تعلیم جو ان کو دلوائی جائے تو یہ ان کی روحانی قتل ہے، اور جسمانی قتل کیا ہے کہ وہ اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، اس دور میں بھی تھیں، آج بھی بہت ساری شکلیں ہیں جو وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ میں آتی ہیں، بہت ساری شکلیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، اور انہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی دیتے ہیں۔ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، بہت بھاری گناہ ہے ان کا قتل کرنا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ نہیں کہا جا رہا وَلَا تَزْنُوا، زنا نہ کرو، بلکہ کہا جا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی جو اسباب آپ کو زنا کی دعوت دیتے ہیں یا زنا کے لیے کرتے ہیں ان اسباب کی طرف بھی نہیں جانا، اگر ان اسباب میں کھیلتے رہے تو ایک نہ ایک دن زنا میں بھی تم ہو جاؤ، تو زنا سے منع نہیں کیا بلکہ زنا کے اسباب سے بھی منع کر دیا۔ انہ کان فاحشہ، کیا مطلب؟ زنا فاحشہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اسباب جو ہیں وہ بھی برے ہیں، وساء سبیلا، بہت بری راہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی نفس کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے محرم اور محترم بنایا ہے مگر حق، قصاص کے ساتھ، وہ بھی قاضی جب فیصلہ کرے گا تو اس صورت میں ہے، لیکن اس میں بھی کیا ہے؟ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل، جس کو ہم نے جو مظلوم
ہوتا ہے اس کے اوپر اس کا جعلنا لولی سلطانا، اور اس کا جو وارث ہوتا ہے اس کو ہم غلبہ دے دیتے ہیں، اس کو اختیار دے دیتے ہیں کہ اس کے قتل میں، اگر اس کو معاف کرنا چاہے معاف کر دے، اگر اس کو قتل کرنا بھی ہے فلا یسرف فی القتل، کہ جتنا اس کو کرنا ہے وہ کرے، اس کے ہاتھ نہ کاٹے، کان نہ کاٹے، اس کے اوپر ظلم نہ کرے، جتنا اس کو اختیار دیا گیا ہے شریعت نے اتنا ہی اختیار وہ کرے۔ انہ کان منصورا، بے شک وہ مدد دیا گیا ہے، بے شک وہ مدد دیا گیا، منصورہ اس کی مدد کی گئی۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن، مال یتیم جو اس کے ورثاء ہیں اس طرف کہا گیا کہ وہاں آپ کو کھانا بھی ہے تو احسن طریقے سے، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جوانی تک اور سمجھداری تک پہنچ جائے۔ یہ اس وقت ان کو کہا جا رہا ہے، مطلب یہ کہ جنگ میں کوئی فوت ہو گیا، یا یہ ہے کہ دو بھائیوں کا آپس میں کاروبار تھا، ایک بھائی فوت ہو چکا، اب جو اس بھائی کا حصہ ہے اس کے بچوں کو ملنا ہے، اب وہ یہ دونوں آپس میں ایک ساتھ کاروبار کیا کرتے تھے، اب اس کا مال ایک بھائی کے پاس ہے جو بچوں کی پرورش بھی کرنی ہے، ان کے اسکول کو بھی چلانا ہے، ان کی تربیت کو بھی چلانا ہے، تو ان کے مال میں سے اتنا کا ہے جو دستور کے مطابق ہے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، اور جو عہد ہے اس کی باز پرس ہوگی اور اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور تم ناپ پورا ناپو اور ناپ تول کرو، اور وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، سیدھی ترازو کے ساتھ تم تولو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اس کا انجام بہت اچھا اور بہت بہتر ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو، اس کو کھریدنے کی کوشش نہ کرو۔ ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک سمع کان، بصر آنکھ، والفؤاد دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک سے علیحدہ علیحدہ سوال کیا جائے گا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اترتے ہوئے اور اکڑتے ہوئے مت چلو۔ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تو زمین کو پاؤں مار کے پھاڑ بھی نہیں سکتا، اور تم پہاڑوں کو اپنی بلندی تک لمبا بھی نہیں ہو سکتا۔ یا تو یہ ہے اکڑ کے ساتھ وہ پاؤں کو دباتا ہے، یا سینہ تان کے وہ چلتا ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہی ہیں تمہارے یہ اکڑ کے چلنے سے، پاؤں یوں مارنے سے زمین کو تو کچھ نہیں کر سکتا، اور یہ تو یوں کرنے سے پہاڑوں کے اوپر سے تو ہو نہیں سکتا۔ اگر یہ سینہ تار کے اور بلند کرنا یہ اگر تکبر کی علامت ہے تو پھر تم سے بڑے متکبر کون ہیں؟ پہاڑ ہیں، پہاڑوں تک تو تم پھر بھی نہیں پہنچ سکتے، پھر بھی تو تم چھوٹے ہو۔ جی 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 الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، یہ وہ والی کیفیت ہے۔ کل ذالک ولن تبلغ الجبال طولا، اور پہاڑوں کی بلندی تک تو نہیں پہنچ سکتا۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ سارے کام بہت ناپسندیدہ ہیں اور اللہ جل جلالہ کے ہاں برے ہیں، اور اللہ پاک ان کو پسند نہیں فرماتے۔ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اور یہ جو احکام اور حکمت والی چیزیں آپ کی طرف بھیجی گئی ہیں یہ آپ کے رب کی طرف سے ہیں۔ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر، اور اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کے ساتھ کسی اور الہ کو مت بناؤ۔ فتلقی فی جہنم ملوما مدحورا، اور تو پھینک دیا جائے گا دوزخ میں، کیسے؟ ملوما، جس کے اوپر ملامت اور الزام ہوا چکا ہوگا، مدحورا جیسے دھکیلا ہوا، دھتکارا ہوا، دھکے جس کو دیے گئے وہ والا ہوتا ہے۔ افاصفاکم ربکم بالبنین، کیا تم نے چن لیا بالبنین، افاصفاکم، کیا تمہارے لیے تمہارے رب نے بچوں کو چن لیا۔ واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور اس نے بنا لیے فرشتوں میں سے جو بیٹیاں ہیں وہ بنا لی۔ انکم لتقولون قولا عظیما، بہت بھاری اور بڑی بات تم کہہ گئے ہو اللہ کے بارے میں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، شفقت خداوندی دیکھیں اللہ پاک فرما رہے ہیں بھائی یہ جو ابھی اس پہ چائے پہ بات ہو رہی تھی، یہ تاثر قرآن ہی لینا ہوتا ہے، تاثر قرآن ہی لینا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ان باتوں کو حقیقت نصیب فرمائے، ہمیں ترجمہ یاد رہے یا نہ رہے، اور یہ ہے کہ وہ رہے نہ رہے، لیکن ہم بازار جاتے ہیں تو آپ جب واپس آتے ہیں آپ کوئی چیز وہاں سے خریدتے نہیں ہیں، لیکن ایک تاثر لے کے آتے ہیں کہ یہ مارکیٹ مہنگی ہے یا سستی ہے، یہ مارکیٹ مہنگی ہے یا سستی ہے۔ تو اور ہمیں کوئی حاصل ہو یا نہ ہو، اتنا تاثر ہو جائے کہ اللہ کمال اللہ ہے، اللہ کمال الہ ہے، اور کمال غفور الرحیم ہے۔
شفقت خداوندی دیکھیے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، ہم نے تو بھائی قرآن کو پھیر پھیر کے بدل بدل کے تمہیں سمجھایا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو، لیکن کیا ہوا؟ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، وہ بدکتے ہی گئے، اور ان کو اس شفقت نے کیا کیا؟ اس شفقت کی وجہ سے وہ آگے سے آگے بدکتے ہی رہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، کہہ دیجئے اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا، کما یقولون، جیسے وہ کہہ رہے ہیں، اذا لابتغوا الى ذی العرش سبیلا، تو پھر وہ ڈھونڈ لیتے عرش کی طرف کسی راستے کو کہ ان کا تو اللہ کے ساتھ آنے جانا کا کوئی کنیکشن ہوتا، کوئی رابطہ ہوتا۔ سبحانہ، اللہ تو پاک ہیں، وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، بہت بلند و بالا ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں، علوا کبیرا، بلندی والے ہیں، اور کبیرہ بہت اوپر ہے۔ تسبح لہ السماوات السبع، اور اس کے لیے تو تسبیح بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان، ومن فیہن، اور جو کچھ اس میں فرشتے ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے مگر وہ تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی، وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح اور حمد کو سمجھ نہیں سکتے۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بڑا تحمل والا ہے، بہت ہی بخشنے والا ہے، پیار والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اب یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے اور جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے اور آپ پر نہیں رکھتے ان کے درمیان ہم آڑ اور دیوار اور پردہ دے دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جس کو جو آخرت کی فکر سے بے بس ہو جائے، آخرت کی فکر سے غافل ہو کر، اور وہ اپنے حق کے مقابلے میں، حق کو قبول کرنے کے مقابلے میں ضد اور عناد کی روش کو اختیار کرے، اور وہ حق کو سوچنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ کہ قرآن تھا ہدایت کے لیے، لیکن آپ نے جتنا ان کے اوپر قرآن بڑھا اور دیوار بڑھتی گئی، کیونکہ انہوں نے سوچنا، عناد اور ہٹ درمی ان میں زیادہ تھی۔ اور کیا تھا؟ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے، أَن يَفْقَهُوا وَفِي آذَانِ وَقْرًا، کہ وہ نہ سمجھ پائیں، اور ان کے کانوں میں ڈاٹ ڈال دیے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، جب ایک اللہ کی بات آپ قرآن سے کرتے ہیں، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، پیچھے پیٹ پھیر کے وہ بھاگ جاتے ہیں، بدک جاتے ہیں۔ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ، ہم جانتے ہیں کہ وہ جتنا غور سے سنتے ہیں، اِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، جب وہ آپ کی بات سن رہے ہوتے، وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا، آپ کے پاس جب ہوتے ہیں تو یوں کان لگا کے سن رہے ہوتے ہیں، جب آپ سے ادھر چلے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ جو بات یوں کر رہی ہیں وہ مرد تو الا مجنون، وہ دیوانے ہیں، بس جادوگر ہیں، ایسی باتیں وہاں پر چلتی ہیں۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھیں کہ اللہ پاک نے تمہارے لیے کیسی بہترین مثالیں دی ہیں۔ فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، تو بس وہ گمراہ ہوئے اور ان کو کوئی راستہ نہیں مل پائے گا۔ وقالوا وَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، انہوں نے کہا جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں، چور چور ہو جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہمیں نئی شیپ، نئی زندگی دے دی جائے گی؟ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا ہو جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا اس سے اور پتھر، لوہے اور تانبا اور جو تمہارے دل میں آتا ہے کہ اس سے بڑی تم مخلوق مضبوط بن جاؤ۔ فسیقولون من یعیدنا، پھر بھی تم کہتے کہ ہمیں کون واپس لٹائے گا؟ قل الذی فطرکم اول مرہ، کہہ دیجئے جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، آپ کے سامنے سر ہلاتے رہیں گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، کب ہوگا ایسا؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، جی لگ پتہ جائے گا جب ہوگا۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے پھر وہ کہنا مانیں گے آپ کا۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ تم گمان کرو گے، خیال کرو گے کہ ہم دنیا اور برزخ میں رہے ہیں تو بہت تھوڑا دیر رہے ہیں۔ وَقُلْ لِعِبَادِي، اب بندوں کو طریق تبلیغ سمجھایا جا رہا ہے۔ باقی ٹھیک ہے میرے بندوں کو کہیں، واقعتاً حقیقت ایسے ہی ہے کہ غصے ہونا چاہیے، لیکن کیا ہے؟ ہی احسن، حسن سلوک سے ہی بات کرنی ہے۔ یقول التی ہی احسن،
ان شیطان ینزغ بینہم، شیطان غصے کی حالت میں نفع کی بجائے نقصان کرواتا ہے۔ ان شیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان واقعی طور پر دشمن ہے، کھلا دشمن ہے انسان کا۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہارے بارے میں خوب جانتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، کہ تمہارے اوپر رحمت کرے یا تمہیں عذاب میں مبتلا کرے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار، نگہبان اور کارساز بنا کر نہیں بھیجا۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کوئی زمین میں ہے، آسمان میں ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور ہم نے فضیلت دی تو کیا تعجب ہوا بعض انبیاء کو بعض کے اوپر۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور نصیب فرمائی۔ وَقُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، اور ادعو پکارو جو تم گمان کرتے ہو، سمجھتے ہو کہ اللہ کے علاوہ یہ خدا ہیں۔ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ، اور وہ مالک نہیں ہیں تمہاری تکلیف دور کرنے کے۔ وَلَا تَحْوِيلًا، اور نہ ہی بدلنے کا حق ہے ان کو۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ، اور جو ان کو پکارتے ہیں اپنے رب کا وہ راستہ اور وسیلہ پاتے ہیں، ذریعہ پاتے ہیں۔ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ، کون ان میں سے زیادہ مقرب بنتا ہے اور اللہ کی رحمت کی بھی وہ امید رکھتے ہیں۔ ویخافون عذابہ، اور اللہ کے عذاب اللہ کے عذاب سے وہ خوف بھی کھاتے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، حقیقی طور پر ایسا ہی ہے کہ آپ اللہ کے رب سے ڈرا جائے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کوئی بھی بستی ایسی نہیں ہے، اگر کوئی ایسی بستی ہوتی ہے جس کو ہم ہلاک کرنے والے ہوتے ہیں قیامت سے پہلے، او معذبوہا، یا اس کو عذاب دینے والے ہوتے ہیں، عذابا شدیدا، سخت عذاب۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، ہمارے پاس پہلے ہی کتاب میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، تو فرمائشی معجزات جو کہہ رہے ہیں، ہمیں کوئی چیز ہمیں روک نہیں سکتی کہ ہم نشانیاں لے کر ان کو دے دیں، جو پہلی لوگوں نے جھٹلایا اس طرح یہ بھی جھٹلا گئے۔ وآتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ فظلموا بها، کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ فرمائشی معجزے ہمیں کس چیز نے روکا ہے؟ ہمیں کیا چیز روکتی ہے کہ ہم ان کو فرمائشی معجزے نہیں دیتے؟ یہ مثال لے لو، وآتینا ثمود الناقۃ، قوم سمود کو صالح علیہ السلام کے کہنے پر ہم نے ان کو اونٹنی دی، اور انہوں نے کیا کیا؟ فظلموا بها، اس اونٹنی کو کاٹ دیا۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور کوئی بھی نشانی ایسے معجزات نہیں آتے مگر خوف اور عذاب لے کر آتے ہیں۔ اگر تمہاری مرضی کے مطابق معجزہ آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ نتیجہ وہی ہوگا جو ان لوگوں والا ہوا تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، جب ہم نے کہا کہ آپ کا رب ان کافروں کا سارا احاطہ کیے ہوئے، گھیرے ہوئے علم کے اعتبار سے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ مجھے معراج کا سفر کروایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ جہنم میں ایک شجرۃ الزقوم ہے، جہنم ہی میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کا ذائقہ ایسا ہے اور وہ یہ لوگ کھائیں گے، اس پر مذاق اڑایا۔ دیکھیں جی، آگ میں بھی کوئی درخت ہو سکتا ہے؟ چلو جی، درخت مانا جاتا ہے کہیں اور ہے، ایک طرف آگ ہے، دوسری طرف اس آگ میں درخت ہے، یہ دیکھیں۔ اور دوسری بات انہوں نے کیا کی کہ یہ دیکھیں گی ایک رات میں وہاں سے بھی ہوا ہے، وہاں سے بھی ہوا ہے، وہاں سے بھی ہوا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ جو دکھلاوا تھا اور معراج کا سفر تھا، یہ فتنۃ للناس، لوگوں کو جانچنے کے لیے تھا۔ وشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور شجرۃ الزقوم کی جو بات یہاں پر ہم نے کی، ونخوفہم، اور ان آیات سے ہم ان کو ڈراتے رہتے ہیں اور ڈرانا چاہتے ہیں۔ فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، اور ان کو نہیں بڑھاتا مگر سرکشی اور بہت بڑی سرکشی۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے کہا ملائکہ فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، سب نے سجدہ کیا مگر ایک نے، کون تھا وہ؟ ابلیس۔ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، کیا میں ایسے کو سجدہ کر لوں جس کو آپ نے مٹی سے بنایا؟ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، اور کیا آپ نے دیکھا کہ اس کو آپ نے مٹی سے بنایا اور اس کو مکرم بنا دیا، بہتر بنا دیا۔ لَإِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر آپ نے مجھے قیامت تک، شیطان کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ نے مہلت دے دی،
لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، اس کے جو بچے ہوں گے ان کو لغام ڈال کے بھی اور ان کو دھکا لگا کے بھی میں لے آؤں گا۔ قَالَ اذْهَبْ، جاؤ جاؤ، فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ، جو تمہاری عبادت کرے گا، تمہاری اتباع کرے گا، تمہاری بات مانے گا، فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا، ان کے لیے جہنم ہے، وہی بدلہ ہے، وہی پوری سزا ان کو دی جائے گی۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ، اور جو تیرے بس میں ہے وہ کر گزر ان کے اوپر، بِصَوْتِكَ، اپنی آوازیں لگا کر، آ جاؤ بھئی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اور وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور چڑھائی کر دے تو ان کے اوپر اپنے سواروں کے ساتھ اور اپنے پیدل لوگوں کے ساتھ، وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، اور ان کے بچوں میں، ان کے مالوں میں، ان میں گھس جو، ان کی زندگیوں میں، ان کے معاملات میں، اور جو جھوٹے وعدے کرنا چاہتے ہو کر لو۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان وعدہ نہیں کرتا مگر دھوکہ دیتا ہے۔ دھوکہ کیا ہوگا؟ مَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم، مجھے کچھ نہ کہو، جو کہنا ہے خود کو کہو۔ اللہ پاک نے یہاں فخر کیا چیز جگہ ہے، اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان، جو میرے بندے ہوں گے اس پر تیرا کچھ بھی نہیں چلے گا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، کافی ہے تیرا رب کارساز ہونے کے لیے۔ رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ بِالْبَحْرِ، وہ رب جو تمہارے لیے کشتیوں کو چلاتا ہے سمندر میں، لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم فضل تلاش کرو۔ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، تمہارے لیے رحمت والا ہے، تمہارے لیے شفقت کرنے والا ہے۔ کس اعتبار سے؟ آگے آ رہا ہے، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بھنور میں پھنس جاتے ہو، موجوں کے بیچ میں آ جاتے ہو، کس اعتبار سے؟ پانی میں۔ پھر ظَلَّ مَن تُدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، پھر وہ تو تمہارے جن کو تم اس کے علاوہ پکارتے ہو رہتے ہو وہ تو سارے بھاگ جاتے ہیں، پھر تم کہتے ہو کہ اللہ ہی ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، جب تم سمندر سے نکل کر خشکی کی طرف آ جاتے ہو تو اعراض کر لیتے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان واقعی طور پر ناشکرا ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا، بھائی کملے ہو، تم بھی پاگل ہو، اچھا تم وہاں سے نکل کر جب خشکی میں آ گئے ہو، تم نے کہا ہم مطمئن ہو گئے، کیا اللہ تمہیں خشکی میں نہیں پکڑ سکتے؟ کیا اللہ تمہیں تمہارے گھروں میں نہیں پکڑ سکتے؟ کیا اللہ تمہیں تمہاری بستیوں میں نہیں پکڑ سکتے؟ کیا تمہاری سواریوں میں نہیں پکڑ سکتے؟ بادلوں میں اور تم نے موجوں میں اور سمندر میں تو معافی مانگی تھی، اللہ کو ایک مانا تھا، اور اپنی بستیوں میں آئے تو تم نے شرک کیا۔ افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، کیا تم مطمئن ہو چکے ہو کہ اللہ پاک تمہیں دنسا دیں جانب البر، خشکی کے کنارے پہ، اور یرسل علیکم حاصبا، یا تمہارے اوپر آندھی بھیج دیں، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم نہ پاؤ کوئی بھی وکیل اور کارساز۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، ہاں پھر آج تو تم یہاں شرک کر رہے ہو، کیا تمہیں مجبوری نہیں آ سکتی کہ دوبارہ آپ کو سمندر کا سفر کرنا پڑے؟ فیرسل علیکم قاصفا من الریح، پھر اس میں تمہیں طوفان بھیج کے غرق کر دے، فیغرقکم بما کفرتم، جو تم نے کفر کیا تمہیں تباہ کر دے، ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبعا، پھر کوئی پیچھا کرنے والا بھی تم نہ پاؤ۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے آدم کے بیٹے کو کیا دیا؟ بہت مکرم اور باعزت بنایا۔ کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ کشتیوں کے اوپر سوار ہوتا ہے، جانوروں کے اوپر سوار ہوتا ہے، پاکیزہ چیزیں کھاتا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، بہت ساری مخلوقوں سے بھی اس کو ہم نے بہت زیادہ فضیلت دی۔ کیا فضیلت دی؟ اگر یہ ہے کہ یہ انسان ہوتا اور سفر کرتا، آدھا سفر یہ جانور کے اوپر سوار ہوتا اور آدھا جانور اس کے اوپر، اس کو اعزاز دیا ہے، کشتیوں پر اعزاز، جانوروں پر اعزاز، چیزوں پر اعزاز، ہر چیز پر یہ اعزاز۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اور قیامت کا دن ہوگا، معاشر کا دن ہوگا، ہم ہر ایک گروہ کے گرو کو بلائیں گے، امام کو، گرو کو بلائیں گے۔ فمن اوتی کتابہ، فمن اوتی کتابہ بیمینہ فیقول یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ کہے گا کہ او خوشی ہو کر کے اپنے نام اعمال کو، ولا یظلمون فتیلا، اور تاگے کے برابر دھاگا جو کھجور کے درمیان میں ہوتے اس برابر بھی ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔
ومن کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ قیامت میں بھی آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور اس کو راستہ نہیں ملے گا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا، اور اگر وہ اس چیز کی فریب کرتے ہیں کہ آپ کو ہٹا دیں جو چیزیں ہم نے تمہارے اوپر وحی کی ہیں، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَ، تاکہ جھوٹ باندھیں علینا ہمارے اوپر غیرہ اس کے علاوہ، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور البتہ بنا لیتے ہیں آپ کو ولی، آپ کو دی ہوئی، وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر آپ کو وہ دوست بنا لیتے ہیں، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کیا کہتے تھے کہ آپ تھوڑا یہ مان لیں اور تھوڑا یہ مان لیں، اور کچھ بتوں کی عبادت آپ کر لیں، کچھ کی ہم کر لیتے ہیں، ایک مہینہ ہم آپ کے الہ کی عبادت کریں گے، ایک مہینہ آپ ہماری کر لیں۔ اللہ پاک نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے پیار فرمایا، لیکن اس موقع پر فرمایا دوسروں کو سنوانے کے لیے، دوسروں کو سنوانے کے لیے کہ اللہ کے ہاں جو معیار ہے وہ اعمال کا ہے، رشتے اور محبت کا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنوایا جا رہا، بتلایا جا رہا کہ اگر آپ نے ان کی تھوڑی سی بات بھی مان لی تو پھر ڈبل سزا ہوگی، ڈبل سزا ہوگی۔ یہ جو ڈبل سزا فرمایا جا رہا، یہ دوسروں کو ڈرانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اور یہ جو وہ ہے وعید ہے، یہ اظہار محبت ہے، یہ اظہار محبت ہے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اگر ہم آپ کو نہ سنبھالتے اور نہ ثابت قدم کرتے، تھوڑا سا آپ ان کی طرف جھک جاتے، اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ، ہم آپ کو چکھا دیتے دگنا مزہ دنیا کا، وضعف الممات، اور دگنی سزا موت کے بعد، ثم لا تجد لك علينا نصيرا، ہمارے مقابلے میں آپ کسی کو مددگار نہ بتاتے۔ دوسروں کو سنوایا جا رہا ہے کہ یہاں قانون یہ ہے کہ اپنوں کے ساتھ بھی اس بنیاد پر کیا ہے کہ نرمی والا پہلو نہیں ہے۔ تم کون ہوتے ہو کہ بتوں کے ساتھ شریک ٹھہرا کے اللہ کے ہاں کچھ پالوگے؟ یہ محبت ہے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر وہ بے شک قریب تھے کہ قدم اکھاڑ دیں آپ کے مکہ کی زمین سے، آپ کو یہاں سے نکال دیں، وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، مگر اس مخالفت اور اس روش میں وہ زیادہ دیر چل نہیں پائیں گے، ان کو بھی اکھیڑا جائے گا۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، یہ ہمارا دستور ہے ان حضرات کے بارے میں پیچھے سے رہا ہے جن کو بھی ہم رسولوں میں سے بھیجتے ہیں۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تحویلا، ہماری سنت اور دستور کے میں کوئی تبدیلی آپ نہیں پائیں گے، دستور میں کوئی بھی تحویل آپ نہیں پائیں گے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، فرائض خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا بتایا جا رہا؟ لوگوں کو اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کریں، لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، کہ آپ کو سورج ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک، وقرآن الفجر، اور صبح کی اس میں صبح کے وقت میں قرآن کی تلاوت، صبح کے وقت میں قرآن کی تلاوت جنات بھی سنتے ہیں اور فرشتے بھی غور سے سنتے ہیں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کا جو قرآن مجید ہے وہ فرشتے بھی آ کر اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے وقت میں تہجد ادا کریں جو نفلی عبادت ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، انہی چیزوں کی وجہ سے آپ کو اللہ جل جلالہ مقام محمود تک پہنچائیں گے۔ مقام محمود ایک ایسا درجہ ہے جس درجے میں پہنچ کر کسی کے لیے بھی سفارش اور شفاعت کی جا سکتی، درجہ ہوتا ہے بھی، اس درجے والا جو بندہ ہوگا اس کو یہ اختیارات ہیں۔ شفاعت اور سفارش کا اختیار کا جو مقام محمود ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، ایک درجہ ہے، وہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے۔ وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، جب مکہ المکرمہ سے کو چھوڑ کر مدینۃ المنورہ کی طرف جا رہے تو پھر یہ والی آیات ہیں، تو آپ کہیں جہاں داخل فرمانا ہے اچھائی کے ساتھ فرما، اور جہاں سے نکالنا ہے اچھائی کے ساتھ نکال۔ مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اپنے پاس سے غلبہ اور نصرت دے دے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کیا بات ہے کہ مکہ المکرمہ سے جا رہی ہیں، جاء الحق وزهق الباطل، نکل رہی ہیں، باطل ٹوٹ رہا
کہ مدینۃ المنورہ میں تیاری ہوگی، ان الباطل کان زہوقا، باطل فتح مکہ اور باطل حنین اور باطل غزوہ بدر اور احد میں زہوقا ختم ہونے والے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم تو وہ قرآن اتارتے ہیں جو شفا بھی ہے، جو رحمت بھی ہے، لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالم لوگوں کو تو صرف خسارہ اور نقصان ہی ملتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم ان کو فراوانی دیتے ہیں تو پھر ہماری طرف آتا ہی نہیں اور دور چلا جاتا ہے، کروٹ پھیر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، جب اس کو شر اور نقصان آ جاتا ہے تو پھر وہ مایوس ہوتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، کہہ دیجئے ہر ایک اپنے اپنے طریقے پر کام کرتا ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، آپ کا رب جانتا ہے کہ کون زیادہ سیدھے راستے کے اوپر ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ اس کی جو شان نزول ہے سورۃ کہف میں ہی بیان کریں گے کہ وہ جو دو لوگ مکۃ المکرمہ سے مدینہ بھیجے گئے تھے، 3 سوال کیے تھے، ان سوالوں میں سے ایک روح کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، اور روح کا جواب اللہ پاک نے اتنا ہی دیا جتنی عقل تھی انسان کو۔ یسألونک عن الروح، روح کے بارے میں، قل الروح من امر ربی، کہہ دیجئے کہ روح جو ہے وہ میرے رب کا امر ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے، علم ہی اتنا نہیں ہے تو آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اگر ہم جب چاہتے آپ کو بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لے جاتے، سلب کر لیں جو چیزیں ہم نے آپ کی طرف وحی کی، ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، تو پھر آپ اس کے اوپر کسی اور کو ہمارے مقابلے میں حمایتی اور مددگار نہیں پائیں گے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، مگر آپ کے رب کی طرف سے رحمت۔ إِنَّ فَضْلَهُ عَلَيْكَ كَبِيرًا، آپ کے ساتھ تو بڑے اچھے تعلقات ہیں، آپ کے اوپر تو بڑے پیار والے تعلقات ہیں۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اب کیا تھا؟ قرآن کا بتلایا جا رہا، اس کا بتلایا جا رہا، یہ بات کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، او بھائی بات غور سے سنو، اگر تم جمع ہو جاؤ، جن جمع ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اس بات پہ کہ اس جیسا قرآن لے کر آؤ، لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، اس جیسا کوئی قرآن لا نہیں سکتا، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر یہ سارے ایک دوسرے کے یار و مددگار بن جائیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ، ہم نے طرح طرح سے بیان کیا اس قرآن میں، من کل مثل، ہر قسم کا عمدہ مضمون، ہر قسم کا عمدہ چیز، فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا، بہت سارے لوگوں نے ناشکری کی۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، کیا کہا؟ ہم آپ کی بات مانیں گے، مکۃ المکرمہ میں چشمے ہوں، یہاں باغات ہوں، اور یہاں یہ نہر بہہ رہی ہو، اور یہ یہاں سونا ہو، اور یہ ایک پارک کا اور بہترین نقشہ انہوں نے دے دیا، اس طرح سے مکہ بن جائے تو پھر ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں۔ پیچھے اتنے معجزہ یہ قرآن کا ہوا تب نہیں مانے، اس کے علاوہ اور بہت سارے چیلنج کیے وہ بھی نہیں مانے، اب اس قسم کی بات کر دی کہ آپ اگر ایسا کر دیں، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ، کہا کہ ہم آپ پر ہرگز آپ کے پر ایمان نہیں لائیں، حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمے اگوا دیں، چشمے پھوٹ جائیں زمین مکہ میں، او تکون لک جنت من نخیل، یا آپ کے پاس آپ کے لیے ہو باغات، باغ ہو کس کا؟ من نخیل، کھجور کا، وعنب، اور کس میں؟ انگور بھی ہوں، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور بیچ میں ندیاں اور نہریں بھی بہہ رہیں، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر جو آپ کہتے ہیں اس کے مطابق ہمارے اوپر آسمان سے کوئی عذاب اتار دیں، او تأتی باللہ، اللہ اکبر، یا اللہ کو ساتھ لے کر آئیں، والملائکۃ قبیلا، اور آگے پیچھے اللہ کے اور آگے پیچھے آپ کے کون ہوں؟ فرشتے ہوں، او یکون لک بیت من زخرف، سونے کا یا آپ کا گھر ہو، او ترقی فی السماء، یا ہمارے سامنے آسمان پر آپ چڑھ دیں، ولن نؤمن لرقیک، آپ کے اوپر چڑھنے پر ہم کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، حتی تنزل علینا کتابا نقرا، اوپر سے آپ کو کتاب اسٹامپ پیپر اور اس کے اوپر کیا ہو کہ مہر لگی ہوئی ہو، قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، میرا رب پاک ہے ان تمام چیزوں سے، میں تو صرف ایک بشر ہوں، رسول ہوں، ایک آدمی ہوں، پیغام پہنچانے والا۔ وما منع الناس ان یؤمنوا، کس چیز نے ان کو منع کیا کہ وہ ایمان لائیں؟ اذ جاءہم الہدی، جب ان کے پاس
ہدایت پہنچی، الا ان قالوا ابعث اللہ بشر الرسول، مگر انہوں نے کہا کہ اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین، ان کو کہہ دیجئے جو تم شکوہ کر رہے ہو ملائکہ آ جائے، اگر ملائکہ فرشتے آپ کے درمیان آ جاتے، لنزلنا علی من السماء ملکا رسولا، نیچے تم فرشتے ہو جو تمہارے اوپر فرشتے اتارے جائیں۔ تم کون سے فرشتے ہو؟ فرشتے نیچے ہوتے تو ہم فرشتہ نبی بھیجتے، جب انسان نیچے ہیں تو انسانوں میں سے ہی آنا ہے۔ قل جی اس پہ ڈیمانڈ کر دیا، مطلب پوری ہسٹری کے اندر انسان ہی آئے تھے رسول، تو یہ جو ان کا مطالبہ نہیں، تصور ہے نا، تصورات علاقائی تصور ہوتے ہیں، ان کے تصور میں یہ تھا کہ نبی ہم میں سے نہیں بن سکتے، اور ایک تصور اس کو سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں جو ایک تصور ہے، اللہ جزائے خیر دے تبلیغ والوں کو، انہوں نے داڑھی پگڑی کے ساتھ اپنے کاروبار بھی کیے ہیں، اور ریڑھی تک کا بھی کام کیا ہے، اور ٹھیلے تک کا بھی کام کیا ہے، اور چھابڑی تک کا بھی کام کیا ہے، اپنی فیکٹریاں بھی چلائی ہیں، سارا کچھ کیا ہے، ایک ماحول بنایا کہ داڑھی پگڑی والا اپنا کام کر سکتا ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ عالم اور مفتی کے لیے تو اتنا زیادہ مشکل تھا، کوئی عالم اور مفتی ایک مسجد مدرسے میں پڑھا رہا ہے اور وہ ساتھ میں اپنی شاپ پہ جا کے بیٹھ تو سب کہتے ہیں یہ تو دنیا دار ہو گئے، کہتے ہیں نا، آج بھی ابھی بھی اس میں تصور شہر کی سطح پہ تو نہیں ہے کہ کھلا وہ ہوتا ہے، دیہات میں اب بھی یہی ہے کہ مولوی صاحب کو تو دنیا کی پڑ گئی ہے۔ جب صحابہ اپنے ہاتھ سے کما سکتے ہیں تو مولوی صاحب کو دنیا کی کیوں پڑ گئی؟ تو مسجد کا کام بھی کریں، مدرسے میں بھی پڑھائیں، امامت بھی کروائیں، تراویح بھی پڑھائیں، اور اپنا کام اپنے ہاتھ سے کریں، لیکن زمانائی اور اس کا علاقائی تصور بن چکا ہے، ان کا بھی تصور بن چکا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایسے ہو۔ قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، تم یہ مطالبے جو کر رہے ہو یہ کوئی نہیں ہونا، میرے اور آپ کے درمیان اللہ ہی کافی ہے۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں پر خبر رکھنے والا ہے، خبردار ہے اور دیکھنے والا ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ جل جلالہ ہدایت عطا فرمائے وہی ہدایت والا ہے۔ ومن یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونی، جس پر اللہ جل جلالہ بے راہ کس کو کر دیں، جو ہو جائے بے راہ، فلن تجد لهم، ان کے لیے آپ نہیں پائیں گے اولیاء کوئی بھی مددگار، من دونہ اللہ کے علاوہ۔ ونحشرهم یوم القیامۃ علی وجوہہم عمیا وبکما وصما، اور ہم ان کو اٹھائیں گے منہ کے بل، وہ اندھے بھی ہوں گے، بہرے بھی ہوں گے، گونگے بھی ہوں گے۔ ومأواہم جہنم، ان کا آخری ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بھی وہ مدھم ہوگی اس کی آگ کو بھڑکا دیں گے۔ ذالک جزاؤہم، یہ ان کا بدلہ ہے، بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، کہ انہوں نے انکار کیا ہماری نشانیوں کا۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا، کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی مٹی، ہڈیاں ہڈیاں، چورا چورا، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہمیں نئی زندگی، نئی شیپ اور نئی تخلیق ملے گی۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جس ذات نے پیدا کیا زمین اور آسمان کا، قادر علی ان یخلق مثلہم، وہ قادر ہے اور قدرت رکھنے والا ہے کہ ان جیسوں کو دوبارہ سے وہ پیدا کرے۔ وجعل لهم اجرا لا ریب فیہ، اور ان کے لیے ایک میعاد مقرر کی، اس میعاد میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ فابى الظالمون الا کفورا، اور ظالموں نے وہ کیا، نہ قبول کیا، الا کفورا، مگر کفر ہی کو قبول کرنا۔ قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، او بھائی اگر تمہیں اختیار دے دیا جاتا اللہ کے خزانوں پر تو تم خرچ کرتے ہوئے بھی ڈر جاتے کہ کہیں یہ ختم نہ ہو جائے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان تو بنیادی طور پر، فطری طور پر، نیچرلی طور پر تنگ دل ہی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے عطا فرمائے، بینات واضح۔ فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے آپ پوچھیں، اذ جاءہم، جب ان کے پاس وہ آئے، فقال له فرعون انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں جادو کیا ہوا، کہ تیرے اوپر جادو ہوا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جی فرعون نے یہ کہا کہ یا موسیٰ مسحورا، موسیٰ آپ کو میں ایسا پا رہا ہوں کہ جادوگر ہوتے ہیں، آپ کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ کمال جائے موسیٰ علیہ السلام، کیا ہے کہ وہ پاور دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام دے رہے ہیں، اچھا آپ مجھے جادوگر دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو ہلاک شدہ دیکھ رہا ہوں۔ انی لاظنک یا فرعون، اس نے کہا یا موسیٰ یا فرعون مسبورا،
تباہ شدہ ہلاک کیا ہوا، فاراد ان یستفزہم من الارض، اور اس نے چاہا کہ آپ کو ملک بدر کر دے زمین والوں کو، بنی اسرائیل والوں کو، فاغرقناہ ومن معہ جميعا، اس سے پہلے کہ وہ ان کو تباہ کرتا ہم نے ان تمام کو جو ان کے ساتھ تھے تباہ اور غرق کر دیا۔ وقلنا من بعدہ لبنی اسرائیل، ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا اسکنوا الارض، زمین میں رہو، مصر میں رہو، شام میں رہو، فاذا جاء وعد الآخرۃ جئنا بکم لفیفا، جب آخرت کا وعدہ آئے تو آئیں گے تو ہم تمہیں سب کو لپیٹ کر لائیں گے۔ وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، یہ جو قرآن ہے صداقت قرآن ہے، یہ حق کے ساتھ ہم نے اتارا ہے اور حق کے ساتھ یہ اترا ہے۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، آپ کو تو ہم نے بھیجا ہے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، اور یہ آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ بنا دیں، یہ بنا دیں، یہ بنا دیں۔ وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس، اس قرآن مجید کو ہم نے جدا جدا کیا، آیات اور صورتوں میں ہم نے، نشانیوں میں ہم نے تبدیل کیا، قرآن لوگوں کے اوپر ٹھہر ٹھہر کر سنائیں۔ ونزلناہ تنزیلا، اور لوگوں کے سامنے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے سامنے وہ کیا کہ قرآن جیسے یہ ہوتا ہے کہ پانی کا ایک ایک قطرہ جا کے رچ بس جاتا ہے، تو آہستہ 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 قرآن مجید کو پڑھیں جیسے الامین مسجد میں تراویح میں پڑھا جاتا ہے۔ الحمدللہ 15 منٹ کا فرق پڑتا ہے۔ جو دڑ ہوتے ہیں نا، ایک نفسیاتی چیزیں، آپ ڈیوو پہ بیٹھ جائیں اور بلوچ پہ بیٹھ جائیں، دونوں ٹائم پہ پہنچ دیں، دونوں ٹائم پہ پہنچتے ہیں۔ اگر ٹائم پہ نہیں پہنچتے تو 15 منٹ کا فرق ہوتا ہے۔ سکون کس میں ہوتا ہے؟ دڑا دڑ بھی ہوتی ہے، 120 پہ جا کر بریک لگائیں گے 40 پہ آ جائیں گے۔ اچھا وہ جو دڑ حافظ ہوتے ہیں، دڑ یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون، بس وہ ذہنی کوفت دیتے ہیں، ذہنی کوفت، یہ کہ اعلیٰ مقسن، ہم آپس میں خود بھی تلاوت کریں تو اعلیٰ مقسن ٹھہر ٹھہر کے، آدھے سپارے کی بجائے پاؤ پڑھ لیں، پاؤ کی بجائے ایک رکوع پڑھ لیں، لیکن اعلیٰ مقسن کے اندر وہ چلتا جائے۔ قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اس ہم نے اتارا ہے۔ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، جن کو علم دیا گیا من قبلہ، اس سے پہلے، اذا یتلی علیہم، جب ان کے سامنے سنا جاتا ہے تو یخرون للاذقان سجدا، وہ تو اس کے ٹھوڑیوں کے بل نیچے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا، وہ کہتے ہیں واہ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، ہمارے رب کا وعدہ اور پیشگون گوئی اور یہ تو ہو کر ہی رہے گی۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور قرآن پڑھتے پڑھتے لپک لپک کے روتے ہیں، بل بلا کے روتے ہیں۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ کو پکاریں یا رحمان کو پکاریں۔ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، اللہ کے ہی نام ہے، یا رحمان بھی کہو، یا رحیم بھی کہو، یا اللہ بھی کہو، اللہ کے پیارے پیارے ناموں سے اٹھارو۔ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بہا، اور نہ بلند آواز سے پڑھو، نہ اپنی نماز کو بالکل چپکے سے۔ وابتغ بین ذلک سبیلا، درمیانی اعتدال والا راستہ آپ اختیار کریں۔ وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولد، اور کہہ دیجئے تمام تعریفیں اس خوبیاں اس ذات کی ہیں جس نے کوئی اپنی اولاد نہیں بنائی۔ ولم یکن لہ شریک، اس کا کوئی سلطنت میں شریک نہیں ہے، کو فی الملک۔ ولم یکن لہ ولی، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، من الذل، کسی کمزوری میں۔ وکبرہ تبدیرا، کوئی کمزوری اس میں نہیں ہے، تمام خوبیاں اس میں ہیں۔ وکبرہ تکبیرا، بس خوب بڑائیاں آپ ان کی بیان کریں۔ سورۃ الکہف مکیہ، کہف کہتے ہیں غار کو، مکی یہ صورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے چند سوالات کیے، اور سوالات جو تھے وہ انہوں نے جو مدینۃ المنورہ میں رہنے والے اہل کتاب سے ان سے پوچھے کہ ہمیں بتلائیں کہ ہم ان سے کیا پوچھیں کہ وہ حق پہ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو انہوں نے اپنی کتابوں میں سے دیکھ کے نچوڑ یہ بتایا کہ ان سے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھیں، اور جو بادشاہ گزرا ہے ذوالقرنین اس کے بارے میں پوچھیں، اور وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کے بارے میں پوچھیں۔ اگر جواب دے دیتے ہیں تو سچے ہیں، نہیں دیتے تو پھر وہ سچے نہیں ہیں۔ اس وقت یہ صورت اتری۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا،
کہ اس کا ربط دوسری صورت سے یہ ہے کہ جو پچھلی صورت ہے اس کی آخری آیت میں بھی الحمدللہ وقل الحمدللہ الذی لم یتخذ ولد، اور اس میں بھی الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ تمام تعریفیں اس ذات کی ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب کو اتارا اور اس میں کبھی بھی کوئی کجی اور کوئی کمی اور کوئی بھی اس میں ایسی کمزوری نہیں چھوڑی، قیماً، اور بالکل سیدھی ہے اور ٹھیک اتارا ہے اس کو، لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا، اور حکمت انزال کیا ہے؟ تاکہ آپ ڈرائیں ایک سخت عذاب سے جو اللہ کی طرف سے ہے، اور پھر اسی کتاب سے دوسری حکمت یہ ہے کہ آپ مبشرین مومنین کے لیے بشرا اور خوشخبری دیں، الذین یعملون الصالحات، جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا، ان کے لیے بہترین ثواب ہے اور بہترین اجر ہے، ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور ان لوگوں کو بھی خصوصی طور پر آپ ڈرائیں جنہوں نے کہا کہ اللہ جل جلالہ نے اپنی اولاد بنا لی ہے، اللہ پاک نے اپنا بچہ بنا لیا ہے، ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، جبکہ ان کے پاس نہ اس کی کوئی دلیل ہے نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس ہے، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، اور بہت بڑی بات جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنی اولاد بنا لی ہے، ان یقولون الا کذبا، کہ وہ لوگ صرف اور صرف جھوٹ بکتے ہیں اور جھوٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں بولتے، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، مشرکین کے معاندانہ طرز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ ہوا، اس پر اللہ جل جلالہ تسلی دے رہے کہ فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، یہ لوگ اگر ایمان نہیں لاتے تو آپ اتنی فکر کیوں کر رہی ہیں؟ آپ فکر میں اپنے آپ کو الیاذ والامان ہلاک کر ڈالیں گے، اپنے آپ کو کسی تباہی میں ڈال دیں گے، ان فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اگر وہ اس بات کو نہ مانیں تو پچھتاوا کرتے ہوئے، افسوس کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم نے یہ سارا کچھ جو نظام بنایا ہے زمین میں خوبصورت، اور زمین کو خوبصورت بنا دیا تاکہ اس خوبصورتی کے بیچ میں سے ہم جان سکیں، پرکھ سکیں، جانچ سکیں کون اچھا عمل اور کون بہتر عمل لے کر آتا ہے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یہ جتنی خوبصورتی چیزیں ہیں ہم اس کو ایک چٹیل میدان بنانے والے ہیں، صاف شفاف بنانے والے ہیں، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اب یہ تمہید ہو رہی، شروع ہو رہا اصحاب کہف کا قصہ، اصحاب کہف کے حوالے سے کہ یہ لوگ کون تھے اور کہاں سے یہ آئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دور کافر دقیانوس ایک عیسائی اس میں حکومت میں یہ آیا تھا، اور اس نے مسلمانوں کے اوپر، یعنی اس وقت کے جو ایمان والے تھے، اس وقت کے مسلمان بے ایمانہ کے عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے تھے، اللہ کو تو ایک مانتے تھے، اس پر انہوں نے ظلم ڈھائے، اور جو بھی اللہ کا نام لیتا ان کو وہ کافر جو ہے وہ قتل کرتا اور ان کو کہتا کہ میں خدا ہوں۔ چند لوگ تھے، نوجوان تھے، کچھ نے کہا 7 تھے یا وہ 11 تھے یا وہ 9 تھے، انہوں نے ایمان کی بات کی تو انہوں نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی، جب پکڑنے کی کوشش کی تو وہ نکلے اپنے شہر سے ایمان بچانے کے لیے، جب نکلے تو پیچھے انہوں نے اپنی فوج بھی لگا دی ان کو پکڑنے کے لیے، تو وہ ایک غار میں چلے گئے، جب غار میں چلے گئے تو اللہ جل جلالہ نے ان کو سلایا، اور جب وہ غار کے پیچھے آنے والے تھے ان کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا کہ وہ کہاں گئے، وہ ڈھونڈ کے چلتے رہے اور ڈھونڈ کے وہ واپس چلے گئے، لیکن یہ ہے کہ یہ مطلوب بہت زیادہ تھے کہ انہوں نے بادشاہ سے ٹکر لی تھی ایمان کی وجہ سے، ایمان کے بدلے میں۔ اب یہ ہے کہ جب بادشاہ سے ٹکر لی تو حکومت کی مشینری حرکت میں آئی، تو وہ بادشاہ نے ان کو پکڑنے کے لیے رقیم، ان کو بھی اصحاب الرقیم بھی کہتے ہیں، کہ تختی کے اوپر لگوا کے کہ یہ لوگ ہیں جو اشتیاری ہیں اور ان کو پکڑنا ہوگا، اور حکومتیں بدلتی رہیں اور ان کا نظام چلتا رہا اور یہ سوئے رہے 309 سال اللہ پاک نے سلایا۔ اس کے بعد یہ جاگے، جاگ کے ایک دوسرے کو کہا دوپہر کا وقت ہو گیا کھانا لے کے آؤ، سکے دیے، سکہ لے جا کے ہوٹل والوں کو دیا کہ ہمیں کھانا دے دو، اس نے جب تصویر دیکھی یہ تو اتنا پرانا ہے، ساتھ والے دکانداروں کو پتہ چلا، اس کو پکڑ کے لے کے بادشاہ کے پاس،
جبکہ وہ والا بادشاہ جس کے پاس اب پہنچے ہیں یہ مسلمان تھا، یعنی اہل اس میں سے تھا، اہل ایمان میں سے تھا، انہوں نے ان کو بہت پروٹوکول دیا اور بہت عزت سے بخشا، پورا شہر ان کے لیے اکٹھا ہوا اور ان کے لیے کہا کہ جہاں پر یہ تھے ان کے لیے یہاں پر ہم مسجد بنواتے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے وہاں پر مسجد بھی بنائی۔ یہ لوگ دوبارہ غار میں گئے تو اللہ پاک نے ان کو موت دے دی۔ یہ ایک قصہ تھا ان کا جو تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کو صرف چیدہ مقامات سے بتلا دیا کہ ایمان کے لیے جو بھی اپنے گھر سے نکلتے ہیں اللہ کی مدد ان کو کیسے آتی ہے۔ اب تطبیق ہوتی رہے گی، یعنی ایک ایک آیت دو رکوع جو ہے وہ ملتے جائیں گے اوپر۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ نے یہ غور کیا کہ جو غار والے تھے اور الرقیم جن کی لوح اور اس کے اوپر تختے کے اوپر نام لکھے تھے، کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری تعجب خیز چیزوں میں سے، عجیب چیزوں میں سے تھے۔ اذا والفتیۃ الی الکہف، جب وہ فتیہ وہ نوجوان کہف کی طرف گئے، غار کی طرف گئے، فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ، انہوں نے کہا، مناجات کی، اللہ سے بات کی، اے اللہ اپنی طرف سے ہمیں رحمت دے، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے ہمارے کاموں میں سے درستگی نصیب فرما۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، پھر ہم نے ان کی کہف میں، ان کے غار میں، ان کے کانوں کے اوپر تھپکی دے دی، جیسے تھپکی سے سلاتے ہیں بچے کو، سلایا جاتا ہے، پیار دیا جاتا ہے، ہم نے ان کو پیار دیا کہ اپنے بستر پر اور اپنی غار میں آپ سو جاؤ، سنین عددا، بہت بے شمار سال۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے ان کو نوم سے، اس نیند سے، حکمت کی بنیاد پر دوبارہ بعثت کیا۔ ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، ان دونوں گروہوں میں سے سب سے کون سا گروہ ہے وہ زیادہ واقف ہے اس مدت کا جس میں وہ رہے تھے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ پہ بالکل سیکھ ٹھیک صاف کہانی اور قصہ سنا رہے ہیں، کیونکہ یہ مطالبہ کن کا تھا؟ مشرکین کا تھا، اور ان کو کنہوں نے کہا تھا؟ اہل کتاب نے کہا تھا۔ اہل کتاب نے اپنی کتاب میں بدل دیا تھا، وہ یہ نہ کہیں کہ بھئی ہماری کتاب میں تو اور ہے، آپ کی کتاب میں تو اور ہے، جو ہمارا ہے وہ درست ہے، جو ان کا ہے وہ درست نہیں ہے۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ وہ نوجوان تھے چند جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا، وزدناہم ہدی، اور ان کی ہدایت اور سمجھ اور بوجھ کو ہم نے بڑھا دیا۔ جو بھی ایمان لاتے ہیں، ایمان اور اعمال کی وجہ سے ان کی جو سمجھ ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، جو بھی ایمان سے اب نیچے درجات میں ہوتے، جو جتنا نیک اور صالح ہوگا اس کا دماغ اتنا زیادہ کام کرے گا۔ عموماً یہ ہے کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنا، کوئی بڑے بزرگ ہوتے ہیں، ہر بندہ اپنی بات سنا رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا، لیکن ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ دماغ جو ہے یہ اللہ والوں کا چلتا ہے، 14% تک جو ہے وہ جا کے چلتا ہے، عام لوگوں کا 7% تک جو ہے وہ چلتا ہے۔ اور اس سے اگلی بات کیا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی جاننے والے ہیں وہ جب ریٹائرمنٹ ہوتے ہیں تو ان کی بات معتبر نہیں ہوتی۔ دین کا علم اور علم نبوی ایسا ہے جتنا زیادہ پرانا ہوگا اتنا زیادہ معتبر ہوگا۔ کیا ہوا؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، ایمان اور ایمان کی محنت کی بنیاد پر ان کی سمجھ بوجھ میں بھی ہم زیادتی دیتے ہیں۔ وربطنا علی قلوبہم، اور ان کے دل کو بھی ہم نے گرہ لگا دی، مضبوط بنا دیا۔ اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کس وقت کیا؟ بادشاہ سے ٹکر لے لی، بھئی تو نہیں ہے خدا، ہمارا رب وہ ہے رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم نہیں پکاریں گے، لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، اور لفظ لن کا معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں، کسی صورت ہم اللہ کے علاوہ کسی اور الہ کو پکارنے والے نہیں ہیں، جیسی ویسی تو باتیں کرتا رہے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلیہ، انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نہیں مان رہے، یہ تمہاری ساری قوم تو ماننے والی ہے۔ کہا کہ ان قوم پر بھی افسوس ہے کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی کو الہ کیوں بنایا۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کہ اگر وہ یہ قوم والے ہمارے کاش کہ وہ لے آتے، یا کیوں نہ وہ لے آتے کوئی واضح طور پر دلیل، واضح طور پر کھلی دلیل۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو جھوٹ باندھے اللہ جل جلالہ پر۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، جب وہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب وہ علیحدہ ہو گئے، جب علیحدہ ہو گئے ان لوگوں سے،
وما یعبدون اور وہ عبادت جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے ان سے الا اللہ مگر اللہ کے سوا فآووا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا کہ وہ جا بیٹھے غار میں اور اللہ جل جلالہ نے ان کے اوپر اپنی رحمت بچھا دی، اللہ نے ان کے اوپر رحمت کر دی اور ان کے معاملات درست کر دیے اور ان کے سامان کامیابی اللہ جل جلالہ نے کر دیا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ۔ آیات اللہ کیسے ہیں کہ آپ نے سورج کو دیکھا کہ سورج یہاں سے نکلتا تھا اور ادھر سے ادھر ہو جاتا تھا، ادھر سے نکلتا تھا ادھر سے ادھر ہو جاتا تھا۔ مطلب یہ کہ دن رات گزر تو رہے تھے لیکن غار پہ نہیں گزر رہے تھے، دن رات گزر رہے تھے لیکن غار پہ نہیں گزر رہے تھے۔ وہم فی فجوۃ من، حالانکہ کھلے میدان میں وہ پڑے ہوئے تھے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ جل جلالہ سورج کے محتاج نہیں اور اللہ جل جلالہ اس چیز کے بھی محتاج نہیں ہے کہ اب سورج آ چکا ہے، اس حصے کو روشنی سے کیسے کم کرنا ہے، اس حصے کے اوپر کیا کرنا ہے اور اس حصے کے اوپر کیا کرنا ہے۔ اللہ پاک کامل قدرت والے ہیں، نہ سورج کے محتاج ہیں، نہ سورج کی روشنی کے محتاج ہیں، نہ غار کے محتاج ہیں، نہ غار کی مینجمنٹ کے محتاج ہیں۔ ذالک من آیات اللہ من یہد اللہ فہو المہتد، جس کو اللہ جل جلالہ ہدایت دیں وہی حقیقی ہدایت پانے والا ہے۔ ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، جس کو اللہ جل جلالہ گمراہ کر دیں اس کو کوئی بھی، اس کے لیے آپ کوئی بھی یار و مددگار نہیں پائیں گے جو ان کو رشد اور ہدایت کی بات کرے۔ وتحسبهم ایقاظا وهم رقود، اور آپ ان کو شاید بیدار وہ کر رہے تھے، سمجھ رہے تھے کرتا ایقاظا وهم رقود، بلکہ حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ ونقلبهم ذات الیمین وذات الشمال، اور اللہ پاک فرما رہے ہیں آپ قریب آپ جاتے تو ایسے وہ سوئے ہوئے تھے کہ جیسے جاگ رہے ہوں۔ کیا مطلب؟ جاگے ہوئے بندے کے قریب کوئی جاتا نہیں ہے، اچھا سوئے ہوئے کو جگانا کوئی شروع کر دیتا ہے، وہ ایسے سوئے ہوئے تھے۔ اور پھر کیا ہے کہ 309 سال جب وہ سوئے، ایک کروٹ پہ کیسے سو سکتے؟ اللہ پاک فرمایا کہ ان کی نیند میں ان کی کروٹیں ہم خود ہی بدلتے رہے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، دائیں اور بائیں کرتے رہے۔ اور مزے کی بات اگلے حفاظت، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اور ان کا کتا ان کی دہلیز کے اوپر اور جو غار کا منہ تھا اس کے اوپر بیٹھا تھا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اگر اللہ پاک نے کیا اس میں دہشت رکھ دی، کیونکہ وہ پکڑنے والے تھے، فوجی ان کے چل رہے تھے، ایجنسی ان کی چل رہی تھی، مشینری ان کی چل رہی تھی، لیکن اللہ کا حکم آ چکا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم نے وہ ایسا خوفناک وہاں پر معاملہ اور وہ بنا دیا کہ کوئی بھی اگر دیکھنے کے لیے جاتا، رعبا، اس کے اوپر رعب بھی اتنا دہشت اور وحشت ہو جاتی کہ وہ قریب ہی ادھر سے کوئی نہیں گزرا، نہ کسی کو جرأت ہوئی کہ ادھر سے وہ گزرا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اور پھر ہم نے ان کو آپس میں دوبارہ سے ہم نے ان کو مبعوث کیا، اٹھایا۔ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، ایک دوسرے کو پوچھنے گئے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، جب وہ جاگے 309 سال کے بعد کہا کہ کتنی دیر جاگے؟ اچھا یہ جو انہوں نے کہا کہ کتنی دیر ہم سوئے، کتنی دیر ہم رہے، یہ کس بنیاد پہ کہا؟ یہ کس بنیاد پہ کہا؟ مطلب یہ کہ دن کے وقت گئے، دوپہر عصر کا قریب ہے، وہ اگر جاگے ہیں تو اس پہ کہنے لگے، بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کے ناخن بڑے ہو چکے ہوئے تھے کیونکہ وہ کٹے نہیں تھے، اللہ نے نشانی اپنی دکھائی تھی نا، اور جاگے تو لے آؤ، لیکن ان کو شک پڑا کہ یہ تھوڑی دیر ہم نہیں جاگے، تھوڑی دیر ہم نہیں سوئے، کوئی زیادہ ہی سوئے ہیں۔ دوسرے سے پوچھنا، کم لبثتم، کتنی مدت رہے ہو؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن سوئے ہوں گے یا آدھا ہوں گے۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، ایک دوسرے سے کہنے لگے تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنا سوئے ہو۔ فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، تم ایک پیسے تھوڑے سے لے لو، ایک کو بھیجو، اور فلینظر ایھا ازکا طعاما فلیأتکم برزق منہ ولیتلطف ولا یشعرن بکم احدا، ایک بندے کو شہر بھیجو اور اس کو یہ پیسے دے دو اور اس کو کہو کہ حلال اور پاکیزہ کھانا لے کر آؤ، ایمان والے ہیں، کس چیز کی فکر ہے؟ طیب آیا ہے کہ ایمان والا ہے، حلال کھانا ہے، بھئی حلال جا کے دیکھو۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اور وہ تمہارے لیے کھانا لے کر آتا، اور ساتھ میں انہوں کو یہ تدبیر بتائی، بھائی جانا ہے اور نیوے نیوے ہو کے جانا ہے اور نیوے نیوے ہی آنا ہے۔ کیا مطلب؟ لڑنا کیا کہ کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، والیہ تعالیٰ سے ترجمہ کر سکتے نا یہ۔
تو کیسے؟ جا کے آپ نے نرمی سے بات کرنی ہے، بس جتنا دے دے جو دے دو چپ کر کے لے آنا ہے۔ اگر کوئی اونچ نیچ کی تو کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ ہم سارے کے سارے پکڑے جائیں۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، تمہارے بارے میں کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِكُمْ، اگر ان کو پتہ چل گیا کہ تم ہو، وہ تمہیں سنسار کر دیں گے، مار دیں گے، یا تمہیں اپنی ملت میں دوبارہ جبراً اپنے مذہب میں لوٹا دیں گے۔ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، یعنی تمہیں جبراً بھی اگر اس کفر کی ملت میں لوٹایا گیا تو تم فلاح نہیں پاؤ گے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، ہم نے تو لوگوں کو اسی طرح ہی مطلع کرنا تھا کیونکہ جان لیں کہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ حق ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ جو قیامت ہے وہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، اور آپس میں ان کے وفات کے زمانے میں وفات کے لیے آپس میں جھگڑنے شروع کیے۔ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، جیسے پہلے بتایا کہ قرآن عزیز جو ہے یہ وہ کمال کی کتاب ہے، پورے کا پورا قصہ سنا رہا ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ بتلا رہے ہوتے ہیں اللہ جل جلالہ، لیکن یہ کہ بڑی بڑی چیزیں حذف کر جاتے ہیں، لیکن قصے کی جو ربط اور چاشنی اور محبت ہے وہ ٹوٹتی نہیں ہے۔ اب کتنی چیزیں ہو گئیں۔ اذ یتنازعون فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، اب درمیان کی جتنی بھی چیزیں ہیں کہ وہ لینے کے لیے گئے، انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے بات چیت کی، وہ سارے کے سارے آ گئے، انہوں نے استقبال کیا، یہ سارا جو ہے وہ حذف ہو گیا۔ مقصد کی بات مقصد کی بات مقصد کی بات اب یہ ہے کہ ربہم اعلم بہم، انہوں نے کہا کہ اس میں ایک عمارت بنا دیتے ہیں، ربہم اعلم بہم، اللہ جل جلالہ ان کو خوب جانتے ہیں۔ قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، جو اہل حکومت تھے انہوں نے کہا اس جگہ پر ہم مسجد بنائیں گے۔ مفتی تقی صاحب، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو وہ جو آسان ترجمہ قرآن ہے اور وہ سے انہوں نے دنیا تفسیر جو ہے وہ دنیا دیکھ کے کی ہے، اور یہ چیزیں جتنی بھی تفاسیری وہ ہیں وہ ساری جگہ پہ گئے ہیں الحمدللہ۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اصحاب کاف کی جگہ ہے، جتنی وہ یمن کی جگہ ہے، وہ قریتین والی چیز ہے، جہاں جہاں اردن میں جہاں جہاں قرآن مجید کے واقعات ہیں اللہ پاک نے ان کو وہاں لے گئے، انہوں نے وہ وہاں سے جو تفسیر کی ہے وہ کمال کی ہے۔ تو وہ اس میں لکھتے ہیں کہ عمان کے قریب یہ مسجد بھی ہے اور سارا کچھ ہے، غار ہے، جب اس کو کھودا گیا، کھودنے کے بعد وہاں پہ مسجد بھی ملی اور وہاں پر لاشیں بھی ملے، عمان کے کنارے ساحل کے اوپر یہ جگہ واقع ہے۔ پھر وہ ساتھ میں ان کی نفی بھی کرتے ہیں کیونکہ ہم قرآن عزیز نے اور حدیث نے تو اس کی تعیین نہیں کی کہ اس جگہ ہے، پھر بھی ظنی چیز ہے، لیکن جو قرآن عزیز بتلا رہا ہے، جو وہ مسجد بتلا رہے ہیں تو وہ عمان کے قریب ہے۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، لوگ آپس میں باتیں کرتے تھے، کر رہے ہیں، یہ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ ویقولون خمسۃ سادسہم، اور وہ کہتے تھے 5 لوگ تھے، 7واں ان کا کتا تھا۔ کلبہم رجما بالغیب، اب وہ کہتے ہیں کہ یہ بے تکی باتیں سنا رہی ہیں، بغیر پروں کے سنا رہی ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ ہے کہ 7 لوگ تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، ان کو تعلیمی جواب دیا جا رہا ہے، مقصدیت کا جواب دیا ہے کہ میرا رب جانتا ہے وہ کتنے ہیں اور ان کی تعداد کو اللہ پاک جانتے ہیں، لیکن تعداد یہاں مقصود نہیں ہے، یا اللہ کی قدرت مطلوب ہے تو بغیر تعداد کے بھی اللہ کی قدرت ہے۔ 3 ہوں تب بھی وہی اللہ کی قدرت ہے، 5 ہوں تب بھی اللہ کی وہی قدرت ہے، 7 ہوں وہ بھی ہے۔ تو قرآن عزیز نے ایسی چیزوں کو نہیں کیا، بیان بھی نہیں کیا، اور ایسا مزاج بھی نہیں بتلایا جو آج ہمارے ہاں مزاج کیا ہوتا ہے، اول سوال پوچھنا نہیں، سوال اگر پوچھنا بھی ہے ٹی وی سے سنا ہوا ہے، کسی اور مسلک اور کسی اور ایسے بندے سے سنا ہوا ہے، وہ مولوی صاحب کا امتحان لینے کے لیے ہیں، اور بیچ میں اس موقع پر میں ہر بار ہی سناتا ہوتا ہوں کہ آ کے پوچھتے ہیں کہ وہ اصحاب کہف کا جو کتا تھا کالا تھا یا چٹا تھا، اور ہمارے استاد شاید جوید صاحب جواب دیتے بھائی میں وہاں پر موجود نہیں تھا۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، بس آپ ان سے بحث نہ کریں مگر سرسری طور پر ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، نہ پوچھیں کسی کے بارے میں بھی، کسی سے بھی ان کے بارے میں آپ نہ پوچھیں۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اور اصحاب کہف کے حوالے سے قصے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ میں آپ کو کل بتاؤں گا۔ اب وہ کل نہیں آئی،
کل نہیں. اللہ پاک یہاں پر سمجھا رہی ہیں کمال ہے اللہ کی قدرت اور انبیاء کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ آتا ہے نا وہ بڑے حساسیت والے. اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ نے اپنی طرف سے غدن کیوں کہہ دیا, کل کیوں کہا؟ اب وہ عرصہ گزر گیا کہ نہیں آئے تھے احکام, آئے ہی نہیں جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ روزانہ آ رہے ہیں, صبح شام آ رہے ہیں, تو میں کل بتا دوں گا ان سے پوچھ کے. ولا تقولن, یہ جو تقولن ہے اس میں تنبیہ ہے اور تاکید ہے, کسی صورت میں آپ نے ایسے نہیں کہا کہ میں کل کرنے والا ہوں. الا ان یشاء اللہ, جب بھی کرنا ہے کہ اللہ انشاءاللہ کہنا ہے کہ اللہ چاہیں گے تو ایسا ہوگا. واذکر ربک اذا نسیت, اور ذکر زیادہ کریں جب آپ بھول جائیں. وقل عسیٰ ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا, اور کہیے کہ میں امید ہے کہ رہنمائی فرمائے گا میرا اللہ لاقرب من ھذا رشدا, اس نبوت کے دلائل کے حوالے سے جو قریب تر رشد و ہدایت کی ہوگی اس کو اللہ پاک مجھے فرمائیں گے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا 9, اور وہ ٹھہرے اپنی غار میں 300 سال اور زیادہ 9. یہ ایک اسلوب ہے قرآن عزیز کا, 309 سال. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا, ان کو کہیے کہ اللہ جل جلالہ خوب جاننے والے ہیں جو انہوں نے وہاں پر گزارا. لہو غیب السماوات والارض, کہ اسی کا غیب اور غیب کا علم اور ظاہر کا علم, زمین اور آسمان کے تمام غیوب کا علم اللہ کے پاس میں. اسمع بہ و ابصر بہ و اسمع, کیا عجیب دیکھتا ہے, کیا عجیب سنتا ہے, کیا خوب دیکھنے والا ہے, کیا خوب سننے والا ہے. ما لہم بہ من علم من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا, ان کے پاس نہ اس چیز کا علم ہے اور نہ ان کا کوئی مختار اور کوئی اختیار ہے, اور نہ ہی اللہ جل جلالہ کے حکم میں کسی ایک کو شرکت ہے. ولا یشرک فی حکمہ احدا, اللہ کے حکم اور اللہ کے امر میں کسی ایک کو بھی آپ شریک نہ ٹھہرائیں. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ, وحی کے فرائض بتلایا جا رہا ہے خاتم الانبیاء علیہ السلام کے. آپ پڑھتے رہیے, ان کو بتلائیے, آپ اپنی بات سنائیے, ان کو وحی کی جو بات ہے قرآن عزیز سنائیے. لا مبدل لکلماتہ, کہ اللہ کی جو نصرت کے وعدے ہیں وہ تبدیل نہیں ہوں گے. لا مبدل, کیونکہ یہ مکی صورت ہے, اور لا مبدل لکلماتہ, کہیں شک نہ پڑ جائے کہ اللہ نے جو وعدے کیے ہیں اور ہمیں مار پڑ رہی ہے, اللہ نے وعدے کیے ہیں اور رگڑے لگ رہے ہیں, اللہ نے وعدے کیے ہیں اور ظلم کی چکی میں ہم پس رہے ہیں. لا مبدل لکلماتی, اللہ نے جو وعدے فرما دیے ہیں وہ وعدے ہو کر رہیں گے. ولن تجد من دونہ ملتحدا, اور اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے. واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیاۃ الدنیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فریضہ تبلیغ بتلایا جا رہا. کس بنیاد پہ؟ کہ بعض لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں, لیکن ہماری سرداری پہ آنچ آتی ہے, ہماری سرداری نیچے ہوتی ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے دوسرے انبیاء سے کہا کہ آپ کے ساتھ جو ہیں وہ غریب لوگ ہیں, وہ غریب لوگ ہیں, ہم سردار ہیں, آپ کے ساتھ کیسے آ کے بیٹھیں؟ ان کو تھوڑا سا آپ آگے پیچھے کریں, جب ہم آ جائیں تو کم از کم اس وقت کریں. ایمان لانے کا پھر ہم سوچیں گے. یہ بھی نہیں ہے کہ وعدہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے لیے حریص تھے, تو خوش ہو گئے چلو کسی بہانے میں وہ کروں. لیکن اللہ جل جلالہ نے فرمایا نہیں, یہ جو درویش ہیں جیسے وہ خبیب رضی اللہ عنہ, بلال رضی اللہ عنہ اور باقی یہ تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر سوچا بھی تھا لیکن معاملہ تبدیل ہو گیا. معاملہ کیا تبدیل ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آیات اور بھی آیات آئی ہیں کہ جب یہ فقیر آئیں, جب یہ غریب آئیں, جب یہ اصحاب صفہ والے جن کے پاس یہ 400 کے قریب ہوتے تھے, 400 کے قریب ہوتے تھے, ان کے پاس کھانا کوئی نہیں, ان کے پاس پورا بستر کوئی نہیں, ان کے پاس اوپر اوڑھنے کے لیے مکمل لباس کوئی نہیں, لیکن ان کی پاور کتنی ہے, ان کی پہنچ کتنی ہے, ان کی اپروچ کہاں پہ ہے. محفل میں جو بندہ آتا ہے السلام علیکم کہتا ہے, محفل والا وعلیکم السلام کہتا ہے, لیکن ان کے لیے آداب یہ تھا جب یہ آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ان کو کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا بلال, السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا صہیب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا خبیب. واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی, صبح و شام جو لگے ہوئے ہیں, مقیم ہیں مدینہ المنورہ اور مسجد نبی کی. یریدون وجہہ, یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں. اگر ان کو دنیا چاہیے ہوتی تو یہ بھوکے پیاسے یہاں کیوں پڑے ہوتے, جا کے کما لیتے. یریدون وجہ ولا تعد عیناک عنہم, نظر کرم ان سے مت ہٹائیے.
ترید زینت الحیات الدنیا، اور دوسری طرف آپ دنیاوی زندگی کی نیت کا آپ چاہتے ہیں، ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اور ان غرباء سے آپ نے ہاتھ نہیں، وہ آنکھیں نہیں ہٹانی اور توجہ نہیں ہٹانی اور ان کی بات نہیں مٹانی جن کے دل ہمارے ساتھ نہیں ہیں، واتبع اهوا عن ذکرنا، واتبع ہوا، جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، وکان امرہ فرطا، اور ان کے امر اور ان کا کام جو ہے وہ حد سے بڑا ہوا گزرا ہوا ہے۔ ان شاء فلیکفر، یہ کھلا میدان ہے، جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کرے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے تیار کر لیا انجام کفر، ہم نے انجام کفر یہ ہے نارا للظالمین، ظالم لوگ جو ہیں ان کے لیے آگ تیار کر رہی ہے۔ احاط بہم سرادقها، اور اس آگ نے، اس کی آگ کی جو قناتیں ہیں اور اس کی جو وہ لکڑی سے جو جلائی جاتی ہے آگ، اس نے ان کو تمام پہلو سے لیا ہوا ہے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد سنی بھی جائے گی، تو کھولتے ہوئے پانی کے ساتھ جس کے ان کے چہروں کو یشوی بھون دے گا اور وہ جلا دے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنمی پانی مانگیں گے، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، اس سے آراف والوں سے بھی مانگیں گے، مالک کو کہیں گے ہمیں پانی دے، بہت پیاس لگی ہے، اور جو ان کی آواز اور چیخنا ہوگا 1000 سال کے بعد یہ آواز خزنۃ جہنم، جہنم کے مالک، جہنم کا جو دروغہ مالک ہے اس تک پہنچے گی۔ 1000 سال کے بعد آواز پہنچے گی، ان کی فریاد پہنچے گی، اور فریاد کے لیے ان کی اپروول ملے گی کہ ان کو پانی ملنا ہے یا نہیں ملنا۔ پھر ان کو پانی دیا جائے گا جہنمیوں کا پیپ، کالمہل یشفی الوجوہ، اور وہ یوں سامنے کریں گے، پی نہیں پائیں گے، لیکن وہ اندر سے ان کی پیاس اتنی تڑپ رہی ہوگی پھر بھی وہ کریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ جو ہی وہ اپنا پیالہ آگے کریں گے، یشفی الوجوہ، چہرہ سارا اس پیالے میں گر جائے گا، لیکن پیاس اتنی زیادہ ہوگی وہ پھر بھی گھونٹ لگائیں گے، اندر کا سارا کٹ کے پیشاب کے راستے سے نکل جائے گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، لیکن وہاں موت نہیں ہے، جب ان کی جلد ختم ہو جائے گی تو دوبارہ وہ جلد بن جائے گی۔ یشفی الوجوہ بئس الشراب، برا ہی پانی ہے، وساءت مرتفقہ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم کا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مزاج قرآن، مزاج قرآن، اب بتاتا ہوں نا مزاج قرآن کیا ہے۔ اللہ پاک جب ڈراتے ہیں تو کمال کا ڈراتے ہیں، لیکن ڈرانا بھگانے کے لیے نہیں ہوتا، قریب بلانے کے لیے ہوتا ہے۔ ڈرانا بھگانے کے لیے نہیں ہے، ماں باپ بچے کو ڈراتے ہیں نا، اب پکڑو، اس کو قریب لانے کے لیے، استاد ڈراتا ہے قریب لانے کے لیے، تھوڑا سا ڈراتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان الذین آمنوا، پیار دے دیا، ساتھ ہی آپس میں واپس بلا لیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، الا اولئک لہم جنات عدن، ان کے لیے ایسی عدن، ایک جنت کا نام ہے، جنات باغات ہوں گے، تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور، اور ان کو کنگن پہنائے جائیں گے، کس کے؟ من ذہب، سونے کے، ویلبسون ثیابا خضرا، ریشم کا خضرا سبز لباس وہ پہنیں گے، من سندس، باریک ریشم، و استبرق، موٹا ریشم، متکئین فیہا علی الارائک، صوفوں کے اوپر موجیں کر رہے ہوں گے، ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ نعم الثواب، کیا ہی بہترین بدلہ ہے، وحسنت مرتفقہ، اور بہترین آرام کی جگہ ہے۔ وہاں کیا تھا؟ بئس الشراب، اور یہاں کیا ہے؟ نعم الثواب۔ بئسا ہوتا ہے بہت برا، اور نعمہ ہوتا ہے بہت ہی اچھا۔ اللہ پاک نے حدیث شریف میں آتا ہے کچھ فرشتے ایسے بنائے ہیں جن کی عبادت کیا ہے کہ زیور بنانا ہے۔ جب سے پیدا، ہر ایک کی عبادت ہے نا، جس کو جس کام لگا دیا وہ عبادت ہے۔ سورج کو یوں کر دیا اس کی عبادت ہے، اور چاند کے لیے ایک کام لگا دیا اس کی عبادت ہے، ستاروں کے اوپر، یعنی جو جس کام پہ لگا ہوا ہے وہ اس کی عبادت ہے۔ فرشتے بنائے ہیں وہ تب سے، جب سے دنیا بنی ہے، جنتیوں کے لیے ان کی ڈیوٹی کیا ہے کہ وہ کنگن بنائی جا رہے ہیں، زیور بنائی جا رہے ہیں، بنائی جا رہے ہیں، بنائی جا رہے ہیں، بنائی جا رہے ہیں، ان کا کام ہی زیور بنانا ہے۔ تب سے بنائی جا رہے ہیں کہ جنتیوں کے لیے بن رہا ہے، اور زیورات بن رہے ہیں، اور ڈپارٹمنٹ وہ ان کو دیا ہوا ہے اللہ پاک نے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، کیونکہ اللہ جل جلالہ جب سمجھاتے ہیں مختلف پہلوؤں سے سمجھاتے ہیں، کبھی مثال دے کر، کبھی مکالمے کے ساتھ،
کبھی اصحاب امم سابقہ کی بات چیت کے ساتھ، اور کبھی مکالمے کے ساتھ، اور دو دو کی تین تین کی پچھلی قوموں کے ساتھ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ تھے، ان کا واقعہ سنایا ہے۔ وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، دو بندوں کی مثالیں ان کو سنا دی گیا۔ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، ایک ان میں سے جو مشرک تھا اس کے لیے ہم نے دو باغ بنائے، من اعناب، اس میں انگور، وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ، اور اس کو گھیرا ہوا تھا کس نے؟ کھجوروں نے، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، درمیان میں بڑی بہترین کھیتیاں تھیں، کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، اور دونوں اس کے جو باغ تھے بہت بہترین غلہ آتا تھا اور اس میں کچھ چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا، درمیان میں چشمے ان کے پھوٹتے تھے اور چلتے تھے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، بڑی موجیں تھیں، سامان عیش تھا، فروٹ تھے۔ فقال لصاحبه ويحاوره انا اکثر منك مالا واعز نفرا، جو دوسرا تھا بندہ اس کو، جو مسلم تھا اور نیک تھا، صالح تھا، اس کو کہا جی دیکھا تکبر کیا، میرا مال زیادہ ہے، میری کھیتی زیادہ ہے، میری عزت زیادہ ہے، میرے بچے زیادہ ہیں۔ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، اور وہ جو آدمی مشرک تھا وہ اپنی جنت میں اپنے باغ میں آیا اپنے ظلم، اپنے اوپر شرک کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے۔ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، وہ کہنے لگا کہ یہ کبھی باغ جو ہے برباد اور تباہ نہیں ہوگا۔ وما اظن الساعة قائمہ، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کبھی قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، بس میرے پاس باغات ہیں، طاقت ہے۔ غرور میں آ گیا، تکبر میں آ گیا۔ ولئن رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، کہتے ہونا کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ قیاس کرتے تھے دنیا پر۔ کہا کہ مجھے اگر پکڑ بھی لیا تو مال و متاع یہ سارا کچھ ہے، اللہ پاک نے اس کی نفی فرمائی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو تمہارے تصور میں ہے کہ پکڑیں گے تو MNA کی کال چلی جائے گی، پکڑیں گے تو ہم کہیں گے جی ہم فلاں بابے کے وہ ہیں، فلاں فلاں ہیں، فلاں فلاں ہیں، یہ دنیا کا نظام سارا کچھ، پوری کائنات کو پلیٹ بنا کے اوپر سارا سونا رکھ دو تو پھر بھی معافی کوئی نہیں ملنی۔ قال له صاحبه يحاوره، جو ناصحانہ طور پر دوسرا دوست تھا، اس نے کہا بھائی خدا کا خوف کر، بات کرتے ہوئے، اکفرت بالذی خلقک من تراب، اس ذات کا تو کفر اور ناشکری کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ ثم سواک رجلا، پھر اس نے مادہ ایک نطفے اور بوند سے پیدا کیا، پھر تجھے اس نے زمین پہ سواک رجلا، پھر زمین وہ آدمی بنایا، مرد بنایا۔ یہاں پر من تراب ثم من نطفۃ آیا ہے، ویسے جہاں بھی آیا ہے من نطفہ ثم من علقہ ثم آیا ہے، یہاں پر مٹی سے بنایا پھر جو ہے وہ نطفے سے بنایا۔ اس میں ایک بلیغ اشارہ ہے، پہلا انسان تو اللہ پاک نے کس سے بنایا؟ مٹی سے بنایا۔ اچھا ایک تو وہ ہو چکا، دوسرا یہ ہے کہ جو انسانوں کا نظام نطفے کا اور وہ جو چلتا ہے اس کا خوراک کہاں سے ہوتی ہے؟ مٹی سے۔ مطلب یہ ہے کہ اس انسان کا نظام سارا وہ مٹی سے ہے، مٹی سے اگنے والی چیزیں کھائے گا تو یہ جوان ہوگا، اس جوانی میں اس کو وہ نطفہ ملے گا، پھر جو ہے کہ اس کو آگے وہ نطفہ ٹھہرے گا۔ تو اللہ پاک نے تجھے یہ بنایا، لیکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن میرا رب تو وہ ہے، اعتقد، میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ، بھئی آپ اپنے باغ میں گئے تھے تو آپ کو کہنا چاہیے تھا ماشاء اللہ یہ اللہ نے کیا، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میرا کوئی کردار نہیں، اللہ کی ساری قوت اور طاقت ہے۔ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اگرچہ آپ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میں آپ سے مال اور بچوں ہر چیز میں تھوڑا ہوں، لیکن میرے پاس توحید ہے، اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علی حسبانا من السماء، مجھے اللہ سے امید ہے کہ آپ سے بہتر، آپ کے باغات سے بہتر اللہ پاک اس میں برکت دیں گے۔ ویرسل علی حسبانا من السماء، آسمان سے کوئی آفت بھی آ سکتی ہے، فتصبح صعیدا زلقا، اور آپ کا یہ سارا میدان چٹیل میدان ہو جائے، سارا باغ۔ او یصبح ماؤها غورا، یا اس کا پانی نیچے چلا جائے، فلن تستطیع له طلبا، تو نیچے سے نکال بھی نہ سکے۔ واحیط بثمره فاصبح یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا، کیا ہوا؟ سارا پھل ہی ختم ہو گیا۔ یقلب کفیہ یہ کہتے ہیں، اصل میں جو عربی محاورہ ہے نا کہ جب اس کے ہاتھ میں بہت کچھ ہوتا ہے، جب سارا کچھ چھین لے تو وہ یوں کر رہا ہوتا ہے، یقلب کفیہ، اپنے ہاتھوں کو ہاتھوں پہ پر ملنا، ذرا بھی اس کا ایک دانہ بھی اس کو نہیں ملا، کچھ بھی نہیں گا۔ علی ما انفق فیہا وہی خاویۃ علی عروشہا، سارے باغ چھتوں کے گرد برے ہوئے۔ ویقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہے کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ
کسی ایک کو بھی شریک نہ ٹھہراتا، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، کسی ایک جماعت میں اور کسی ایک فوج میں، کیونکہ یہ اس پس منظر میں آپ چلے جائیں جس میں عربوں کو اس چیز پہ بڑا ناز تھا، خبردار ہمارا قبیلہ ہے، ہمارا قبیلہ ہے، ہم قبیلے والے ہیں، خاندانی لوگ ہیں، کوئی کسی کو ہاتھ اٹھانے کے لیے پہلے ڈرتا تھا اس کا قبیلہ ہے، لو اپنے قبیلے کو اس عذاب سے بچانے کے لیے وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی قبیلے میں اور کسی جماعت میں طاقت نہیں ہے، وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا، اور بدلنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے، هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ، ہاں تمام اختیارات برحق جو ہیں وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا، اور وہی بہتر بدلہ دیتا ہے، وہی بہتر انجام ہے، وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ آج تو وہ والی آٹو اور مینول گاڑی والی ہوا ہے، میں ماؤس ہلانے لگا ادھر سے جی ہاں، میں وہ کرنے کے لیے نا میں فوراً یوں کیا، وہ جب وہ مینول چلا کے نا اس کو آٹو کو بھی بندہ کرتا ہے کہ وہ کھیڑ نہ دے تو آج ٹھیک چل رہا ہے، میں ایزی ہوں گاڑی ادھر چل رہی ہے، چلیں جی۔ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، ان کو دنیا کی وجہ سے یہ ایسا کر رہے ہیں، یہ لوگ دنیا کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، ان کو دنیا کی مثال دیں، ان کو دنیا کی مثال دیں کہ دنیا کی مثال کیسے ہے کہ اللہ پاک نے آسمان سے پانی اتارا، فاختلط به نبات الارض، اور اس وہ پانی جو ہے وہ مٹی میں مل گیا، فاصبح حشیما تذروه الرياح، اور وہ چورا چورا کر کے اڑتی پھرتی ہے اور ہوائیں اس کو لے جاتی ہیں، واللہ علی کل شیء مقتدر، اللہ جل جلالہ ہر ایک چیز کے اوپر قدرت رکھنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ پانی جو ہے فاختلط به نبات الارض فاصبح، یہی پانی ہے سبزہ نکال لیتا ہے، اور یہی ہوائیں ہیں جو اس سبزے والی چیز کو چورا چورا بنا دیتی ہیں۔ اللہ پاک ہر ایک چیز کے اوپر قادر ہے۔ زمین جو ہے وہ اپنے آپ میں کچھ نہیں ہے، ایک پردہ ہے، پیچھے اللہ کا حکم اور امر ہے۔ یہ ہوائیں جو ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں، پیچھے اللہ کا امر اور حکم ہے۔ اب زمین ہے، زمین میں یہ سارا کچھ کھیتی نکل رہی ہے، زمین سے کھیتی نکل رہی ہے۔ اگر اس چھت کو غلے سے بھر دیتے ہیں، اوپر سے ہم اٹھاتے جاتے ہیں، یہ تو نیچے گڑھا کھودا جائے گا یا نہیں؟ تو اگر زمین کے اندر یہ سٹوریج کا نظام ہے، سبزیاں ہیں، گنے ہیں، یہ گندم ہے، یہ کپاس ہے، تو اوپر سے ہم نکال لیں، زمین کے پیچھے نیچے کیوں نہیں جا رہی؟ زمین نیچے کیوں نہیں جا رہی؟ صرف ایک پردہ ہے، پیچھے امر اللہ کا ہے۔ اور وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مال اور بچے دنیا کی رونق اور زینت ہیں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، ہمیشہ بہترین، ہمیشہ باقی رہنے والی چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے پاس وہ بہترین ثواب جو ہے، اعمال خیر عملا، اچھی امیدیں اور اچھے اعمال ہیں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ، آخرت کے احوال شروع ہو رہی ہیں۔ اس دن جب ہم چلائیں گے جبال کو، پہاڑوں کو، وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، آپ دیکھیں گے زمین کو، وَالْأَرْضَ بَارِزَةً، کھلا میدان، وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، ہم ان کو جمع کریں گے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، سب کو جمع کیا جائے گا، صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ایسے ہی ہم تمہیں لے کر آئے ہیں جیسے ہم نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا، ماں کے پیٹ سے بغیر کپڑوں کے آئے تھے، اب میدان میں کھڑے ہو تو بغیر کپڑوں کے کھڑے ہو۔ بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، تم تو یہ گمان کر چکے تھے، یقین کر چکے تھے کہ تمہارا آنے کا کوئی ایسا وقت نہیں ہے، تمہیں جمع نہیں کیا جائے گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور نامہ اعمال دیا جائے گا مجرمین کو۔ حدیث شریف میں آتا ہے جہنم میں قیامت والے دن بھی ایک ایسا موقع ہوگا جس میں سارے ایک دوسرے کو بھول جائیں گے، اس جو کیفیت ہے وہ تو ہے ہی ہے، اس کیفیت میں بھول جائیں گے۔ نامہ اعمال اوپر سے یوں پرچیاں آئیں گی، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، سارے اوپر کو دیکھیں گے، پرچیاں نیچے آ رہی ہیں، نیچے آ رہی ہیں، نیچے آ رہی ہیں۔ وہ کیسے ہوگی؟ جس کی نامہ اعمال درست ہوگا اس کے دائیں ہاتھ کی طرف پرچی چلی جائے گی، اور جس کا نامہ اعمال الٹا ہوگا وہ بائیں ہاتھ کی طرف، لیکن من وراء ظہری، ادھر سے وہ ہاتھ اس کا اندر سے وہ کھل جائے گا، اور ادھر سے وہ یوں لے گا، اندر سے وہ کرے گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کیفیت حساب کھول دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ، ڈرے ہوئے مجرمین کو دیکھیں گے،
مما فی جو ان میں لکھا ہوا ہوگا، وَيَقُولُونَ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، یا ویلتنا ما لِهَذَا الْكِتَابِ اس کتاب کو کیا ہوا، اس سافٹ ویئر کو کیا ہوا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها اس نے نہ چھوٹا چھوڑا نہ بڑا چھوڑا، سارا ہی لکھ کے دے دیا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وہ سارا سامنے اپنے پالیں گے، ویڈیو چل جائے گی۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا اللہ اکبر، صفت دیکھیں یہاں پر، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا یعنی یہ ہے کہ ون سائڈ حساب نہیں ہے، اگر ان کو یاد ہے یا نہیں سارا کچھ لکھا ہوا ہے، کسی ایک کے اوپر زیادتی نہیں ہے، اتنے ارب خربوں لوگوں کا حساب ہے، ایک کا دوسرے کے پاس نہیں جائے گا اور ایک کا دوسرے میں غمی نہیں ہوگی، تمام لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ اب یہ ہے کہ ان کی دنیا کی وجہ سے حقیقت بتلا دی، شرک کی وجہ سے بھی حقیقت بتلا دی، اب تکبر کی وجہ سے حقیقت بتلائی جا رہی کہ شیطان نے تکبر کیا تھا، آپ بھی تکبر کر رہے ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ جب ہم نے کہا ملائکہ سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ تو سجدہ کیا مگر کس نے نہیں کیا؟ ابلیس۔ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ وہ جن میں سے نکل تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ تو وہ نکل گیا اور بھاگا اور اس نے فسق اور فجور کیا اپنے رب کے امر کا۔ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي اور کیا تم اللہ أَفَتَتَّخِذُونَهُ کیا اس کو اور اس کے چیلوں اور چانٹوں کو اور اس کے شتونگڑوں کو تم دوست بناتے ہو اللہ کے علاوہ، من دونی میرے علاوہ، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا اور بہت برا ہے ظالموں کے لیے بدلہ اور اس کا بدل۔ اب یہ ہے کہ کان من الجن خطاب ہوا ہے ملائکہ سے اور وہ تھا جن، خطاب ہوا ہے ملائکہ سے، کان من الجن بات صاف واضح ہو چکی ہے، ملائکہ سے خطاب ہوا، یہ جن تھا۔ آتا ہے روایات میں آتا ہے کہ یہ اتنا عبادت گزار تھا، اصل میں یہ جن ہی تھا، اتنا عبادت گزار تھا، اتنا نیک تھا کہ نیکی کر کر کے فرشتوں کے ساتھ اور فرشتوں جیسا بن چکا تھا، ملائکہ جیسا ہو چکا تھا، اور اس وقت میں جتنے بھی فرشتے تھے اور جتنے بھی جن تھے سب سے زیادہ نیک یہ تھا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے اس نے کوئی جنت کا اور اس کا کوئی چپا نہیں چھوڑا تھا جس میں اللہ کی عبادت نہ کی ہو۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ان کو تم بناتے ہیں، ما اشہدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم اور نہ بلایا تھا میں نے ان کو اس وقت جب زمین اور آسمان کو بنایا، اور نہ جب ان کو اس وقت میں، مطلب یہ ہے کہ یہ ان کو جن کو بت بنا رہی ہیں، جن کو شریک ٹھہرا رہی ہیں، یہ اس وقت تو میں نے تو نہیں کہا تھا کہ بے آ کے دیکھ لو تم نے زمین اور آسمان بنا رہا ہوں۔ وما كنت متخذ المضلین عضدا نہ ہی مجھے ضروری تھا اور نہ ہی میری احتیاج تھی، میں نے ان جو گمراہ لوگ ہیں ان کو دست و بازو اپنا تو نہیں بنایا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا لیکن ان کو کہہ دیا جائے گا پکارو شرکاء الذین زعمتم وہ شریک جن کو تم گمان سمجھتے تھے، ان کے بارے میں گمان کرتے تھے، فدعوہم اور سو ان کو پکارو، فلم یستجیبوا لہم تو کوئی ایک بھی جواب نہیں دے گا، وجعلنا بینہم موبقا اور ہم ان کے درمیان میں آڑ بنا دیں گے، ورأى المجرمون النار فظنوا انہم واقعوها جب مجرم آگ کو دیکھیں گے اور یقین کر لیں گے، ایقنوا یقین کر لیں گے کہ وہ گرنے والے ہیں، ولم یجدوا عنہا مصرفا تو پھر وہ نہیں پائیں گے کوئی بھی پدکنے کا اور پتلی گلی نکلنے کا راستہ۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ اللہ اکبر، جامعیت قرآن ہے بھئی، ہم نے آپ کو کیسے سمجھایا، اب اسی صورت میں ہی صرف لگائیں، کیونکہ قرآن عزیز ایک ایسی کتاب ہے جو ایمان کا منبع ہے، جو ایمان کا منبع ہے، اور ایمان صحابہ کرام نے قرآن عزیز سے ایمان سیکھا، اور ہم بھی قرآن عزیز سے ہی ایمان سیکھیں گے کہ اللہ کے تذکروں سے۔ صرف ایک ہی صورت کو اگر ہم لے لیں، کتنے پہلو سے ایک صورت نے سمجھایا ان کو، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ او بھائی ہم نے تو بلا شبہ طرح طرح کے بیان کر دیے، بات کو پھیر کے آپ کو لوگوں کے لیے کر دیا، من کل مثل ہر قسم کا مضمون اور ہر قسم کی مثال اور ہر قسم کا ان کو عنوان دے دیا، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا
لیکن بہت ساری چیزوں میں جھگڑالو پیدا ہوا ہے، جھگڑے کرتا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، پھر کس چیز نے نہیں روکا ان کو، کس چیز نے روکا جب ان کے پاس ہدایت پہنچی ہے۔ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، کہ مانگیں وہ بخشش اپنے رب کی، إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، کہ ان کے پاس پچھلے لوگوں کا دستور اور وہ معاملہ آ جائے جو عذاب ان کے اوپر ہوا تھا۔ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا، یا عذاب ان کے سامنے سے آ جائے یا ویسے آ جائے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم نہیں بھیجتے کوئی بھی رسول مگر وہ خوشخبری سنانے والا ہوتا ہے، ڈرانے والا ہوتا ہے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور جھگڑتے ہیں کافر لوگ جن لوگوں نے کافر کیا لغو بات پر اور اس پر باطل چیزوں پر، بے بنیاد چیزوں پر، شبہات پر، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ حق کو پھسلا دیں، حق کو وہ پیچھے کر دیں۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِی، انہوں نے میری آیات کو بنا رکھا۔ وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور وہ نہیں ڈرائے گئے، ہزوا ایک راہ۔ اور وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآیَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے سامنے ہماری آیات پیش کی گئیں، نصیحت پیش کی گئی، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، تو اس نے ان آیات کو جھٹلایا اور پیچھے ہوا۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور وہ بھول گیا جو اس کے ہاتھوں نے آگے کیا اور انجام کیا اور آگے بھیجا۔ اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر ڈاٹ اور پردے ڈال دیے، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ حق کو سمجھ پائیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں ہم نے ڈاٹ ڈال دیا، بوجھ ڈال دیا۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا، آپ ان کو جتنا بھی دعوت دیں اور گشت کریں کہ یہ ہدایت کی طرف آ جائیں، اذن ابدا، یہ کبھی بھی ہدایت کی طرف آنے والے نہیں ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، آپ کا رب بخشنے والا ہے، رحمت والا ہے۔ یعنی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ عذاب لے آئیں، لیکن آپ کا رب رحمت والا ہے کہ فوراً عذاب نہیں لا رہا۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا، جو کرتوت کر چکے ہیں اگر اس کے اوپر ان کی پکڑ آ جائے، لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابُ، تو فوراً واقع ہو جائے ان کے اوپر عذاب۔ بَل لَهُم مَّوْعِدٌ، بلکہ ان کے لیے وقت معین اور وقت مقرر ہے۔ لَن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا، نہیں پا پائیں گے اس راستے اور اس وقت سے آگے پیچھے کوئی بھی راستہ۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، او بھائی پچھلی بستیاں ہیں وہ بستی ہے جن کو جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ان کے ہلاکت کا ہم نے وقت مقرر کر دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، موسیٰ علیہ السلام کی بات بتلائی جا رہی اور خضر علیہ السلام کی۔ اب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کائنات میں اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو جو وقت کا نبی ہوتا ہے وہی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ تو کہا میں ہوں۔ اچھا آپ سے بڑا بھی ہے؟ اچھا آپ سے بڑا بھی عالم ہے؟ جی، آپ جا کے ان سے مل لیں، ان سے سیکھ لیں، ان سے جا کے پوچھیں۔ جی ضرور، میں جانے کو اور ملنے کو تیار ہوں۔ تو اب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ ان کو بتلا رہی ہیں کہ آپ وہاں پر پہنچیں گے، مجمع البحرین، بحر فارس یا بحر روم کے ایک ملاق کے اوپر ہے، یا بعض کہتے ہیں بحر اردن اور بحر کلثم کے درمیان میں ایک جگہ جہاں پر چوک سا آتا ہے، اور وہاں سے آپ کو ایک میرا اللہ کا بندہ ملے گا، ان سے جا کے بات کریں، وہ آپ سے بھی بڑے عالم ہیں، آپ ان سے کچھ جا کے سیکھ لیں۔ وَإِذْ قَالَ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم کو لیا، لِفَتَاهُ یوشع علیہ السلام، یوشع، لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ، میں چلتا رہوں گا، ہم چلتے رہیں گے یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملاپ کی جگہ پر پہنچ جائیں گے۔ او امضی حقبہ، یا زمانہ جتنا بھی چلا جائے مجھے وہاں تک پہنچنا ہے۔ تو ایک اس میں یہ چیز بھی پائی جا رہی ہے کہ علم کے لیے جہاں بہترین اور خالص بڑا عالم ہو تو وہاں جانا چاہیے۔ اور آج بھی گئے گزرے زمانے میں لوگ طالب علم کے اوپر آج بھی لوگ مرتے ہیں۔ علم والے آج بھی راج کر رہے ہیں، علم والوں کی آج بھی عزت ہے۔ علم والا آج بھی اگر درخت کے نیچے بیٹھے جائے تو لوگ ٹہلوں کو، روسٹ اور بروسٹ کو چھوڑ کر درخت کے نیچے بیٹھنے کو تیار ہیں کہ علم والا بیٹھے کوئی۔ آج بھی لوگ جتنے بھی مدارس میں جاتے ہیں یا یونیورسٹیز میں جاتے ہیں یا کسی بھی اس میں، نہ اس کی ٹائل پہ جاتے ہیں، نہ ان کے روسٹ بروسٹ پہ جاتے ہیں، نہ ان کی سہولیات پہ جاتے ہیں۔ معیار جو ہوتا ہے وہ علم ہی ہوتا ہے،
اور معیار علم ہی ہونا چاہیے۔ فلما بلغ مجمع بینہما نسی حوتہما واتخذ سبیلہ فی البحر سربا، انہوں نے کہا کہ مجھے جب وہاں پہ پہنچے گے تو مجھے یاد کروانا۔ اب یوشع ان کے ساتھ تھے، اب وہاں پر جب پہنچے جو جگہ تھی وہاں پر موسیٰ علیہ السلام آرام کرنے لگ گئے، تو ان سے وہ مچھلی پدکی جو وہ تھی ان کے پاس تھی، وہ سرنگ بناتی ہوئی دریا سے نکلی، پانی سے نکلی اور وہیں پر جو ہے وہ غائب ہو گئی۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا، جب وہ تھوڑا سا وہاں سے نکلے تو انہوں نے اس نوجوان کو کہا کہ بھئی ہمارا لے کر آؤ، ناشتہ لے کر آؤ اور ہم ناشتہ کریں، دوپہر کا کھانا کریں۔ اوہو، ان کو یاد آیا وہ ناشتہ دوپہر کا کھانا، لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، اس سفر سے ہمیں بڑی مشکل ہوئی ہے اور ہم تھک گئے ہیں، تو آپ لے کریں۔ قال ارأيت اذا وینا الى الصخرة فإني نسيت الحوت، خادم نے یہ کہا آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم وہاں ایک چٹان کے قریب رکے تھے تو میں وہاں پر مجھے بھول ہو گئی، مچھلی جو تھی وہاں پدک کے نکل گئی تھی، میں مچھلی کو وہیں پہ بھول آیا۔ وما انسانیہ الا الشیطان، اور شیطان کے علاوہ کسی اور نے نہیں بلایا، ان اذکرہ کہ میں یاد کروں، واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس نے سمندر میں بڑی عجیب ترین سرنگ بنائی تھی، وہاں سے جہاں سے جا رہی تھی وہاں سے پانی جو ہے وہ کٹتا جا رہا تھا، وہ وہاں سے جاتی جا رہی تھی۔ فوجد عبدا من عبادنا قال ذلك ما كنا نبغي، کہو بھائی ہمیں تو وہیں جانا تھا، وہی تو علامت تھی۔ کہا کہ مجھے بھول گیا، میں نے کہا آپ کو میں جگاؤں نہیں، بس ہم آگے آگے خوش ہو گئے، چلے واپس چلے، جگہ وہی ہے جہاں ہمیں ملا۔ فارتدا علی آثارہما قصصا، اور اپنے الٹا پاؤں جہاں سے آئے تھے وہاں لوٹ گئے۔ فوجدا عبدا من عبادنا، انہوں نے بندہ پایا ہمارے بندوں میں سے، آتینا رحمتا من عندنا، ان کو ہم نے خاص قسم کی رحمت سے نوازا ہوا ہے، وعلمناہ من لدنا علما، اور ان کو بلا واسطہ بغیر اسباب کے اپنی طرف سے ہم نے علم دیا ہوا ہے۔ اور جب یہ موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں تو خضر علیہ السلام کا جو اصل نام ہے ان کا نام بلیامن یہ آتا ہے اس میں، اور ان کی جو کنیت ہے وہ ابو العباس ہے، اور جو خضر ان کو کہا جاتا ہے وہ خضر سے ہے، خضرا، گنبد خضرا سبز کہا جاتا ہے نا، یعنی ہرا بھرا، جہاں بیٹھتے وہاں سبزہ ہو جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام وہ وہاں بیٹھتے، جہاں بیٹھتے وہاں نیچے سبزہ ہو جاتا، اور یہ بھی ایک عجیب سی ایک تھی کہ جہاں بیٹھیں وہ سبزہ، جیسے وہ سامری نے دیکھا تھا ان کو، جبریل امین علیہ السلام کو، ان کو خضر اس لیے کہتے ہیں کہ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں خضرا، وہاں گھاس ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، وہ لیٹے ہوئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جگایا نہیں۔ ہمارے بندے تھے، حدیث میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ چادر لے کے لیٹے ہوئے تھے تو جگایا بھی نہیں اور ان کو کچھ کہا بھی نہیں، تو آرام سے بیٹھ گئے۔ یہاں پر آداب سکھلائے جا رہے ہیں کہ علم کے، کہ استاد کو تکلیف نہیں دینی، انتظار کرنی ہے اور آداب کا لحاظ رکھنا ہے۔ اچھا جی، قال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، کیا یہ ہے کہ بالکل عاجزانہ انداز میں کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں، آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، آپ کو جو اللہ نے علم دیا ہے میں وہ بھی سیکھنا چاہتا ہوں۔ اور وہ سمجھ گئے اور پہلے سے بتانے لگے، قال انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ چل نہیں پائیں گے، ہم بڑے عزیمت والے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چل نہیں پائیں گے۔ کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، کہتے بھئی کیسے آپ نے کہہ دیا، کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، اور آپ صبر کیسے کریں گے جس پر آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ آپ کو ان چیزوں کا، میں جو ایسے کام کروں گا یا ایسی چیزیں میں رونما کروں گا اس پر آپ کو خبر ہی نہیں ہوگی، اور آپ اس پہ صبر کیسے کر پائیں گے۔ قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، کہتے ہیں نہیں آپ مجھے بڑا پکا پائیں گے صبر کرنے والا، اور میں آپ کی حکم عدولی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتى احدث لک ذکرا، اچھا کچھ شرائط اور ہدایات ہیں ہماری، وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ چلنا ہے نا، چپ رہنا ہے اور بات نہیں کرنی، اور جب تک میں آپ سے بات نہ کروں، خود نہ بتاؤں، تب تک آپ نے کچھ کہنا نہیں۔ اور ادھر سے موسیٰ علیہ السلام آئے، فانطلقا، اب یہاں سے چلیں، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، جی چلیں جی چلیں، کشتی پہ بیٹھے، خرقہا اس کو پھاڑ دیا۔ قال اخرقتہا لتغرق اہلہا، او آپ نے تو یہ پھٹا توڑ دیا، ان کو ڈبونا ہے آپ نے۔ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے بڑا عجیب کام کیا۔ اور وہ خضر علیہ السلام بتا رہے ہیں، الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے پہلے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔
آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ قال لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترہقنی من امری عسرا، کہا بس آپ گرفت نہ کریں، میں بھول گیا تھا اور میرے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالیں، بس من امری عسرا، میرے معاملے کو تنگ نہ کریں، آپ کی مہربانی مجھے معاف کر۔ فانطلقا، پھر چلے، حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، جیسور نامی ایک غلام کھیل رہا تھا، اس کو پکڑا، قتل کر دیا۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، کہا کہ یہ کیا کیا ہے؟ آپ نے تو ایک نفس بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا۔ لقد جئت شیئا نکرا، بڑی نامعقول سی چیز آپ نے، بڑی عجیب سی چیز آپ نے کی ہے۔